بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے کہ جو اکثر احباب مسلمان آیت کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ دعا میں اس آیت کو پڑھتے ہیں اور بطور دعا کے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا بھی بہتر اچھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تو آخرت بھی بہتر اور اچھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس آیت کا معنی جو میں نے کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس آیت کی روشنی میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں نے اس آیت کو سمجھانا ہے تاکہ پھر کبھی آپ اس آیت کو دعا میں مانگیں تو آپ کو دعا مانگنے کا لطف آئے۔ آدمی بسا اوقات ایک بات کو زبان سے کہتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس لیے اس کو اس بات کے کہنے کا لطف بھی نہیں آتا، اور اگر آدمی بات کو کہے اور سمجھے تو پھر بات کہنے کا لطف آتا ہے۔ نماز میں ہم اللہ کی ذات سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کوئی شخص آدمی بات کرے اور اس کی بات اس کا مخاطب نہ سمجھے، ایسے ہوتا ہے۔ بات کرنے والا علمی بات کرتا ہے، عوام کا علمی ذوق نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آئی۔ بات کرنے والا اردو میں بات کرتا ہے،
سننے والے پشتو، انگریزی یا کسی اور زبان والے ہیں، وہ اردو کو سمجھتے نہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، کوئی بندہ بات کرے اور اپنی بات کو خود نہ سمجھے، یہ دنیا کا بہت بڑا عجوبہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا نا اسپیکر والا کدھر گیا؟ یہ ساؤنڈ کم کر دیں، ساؤنڈ اسی ڈم ڈم ختم کرو، بالکل اس کو سادہ سا کرو، سمجھ نہیں آ رہی۔ آ جائے گا، کوئی نہیں، آ جائے گا۔ خطیب دیہاتی ہو، مجمع دیہاتی ہو تو اسپیکر رو پینڈو ہونا چاہیے۔ خطیب بھی دیہاتی، اسپیکر مجمع بھی دیہاتی اور اسپیکر شہری۔ ایک شہری اسپیکر ہے، ذرا پینڈو بناؤ تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ یہ بات میری اچھی طرح سمجھنا، جو میں تمہید باندھ رہا ہوں، یہ تمہید آپ کو سمجھ آئی تو میری تقریر سمجھ آنی ہے، اور میں بڑا رک کے ٹھہر کے بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت ہمیں مسئلہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات سمجھ آئے تو حق اللہ مجدہ ہم سب کو بات قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھنا، دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ بولو بھائی، دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ 7۔ میں کہتا ہوں 8، اور 8واں عجوبہ کون ہے؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ ہمارا مسلمان نمازی ہے۔ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں یہ بات سمجھانے لگا تھا، ایک بندہ بات کہے اور مخاطب نہ سمجھے، ایسے دنیا میں ہوتا ہے، لیکن انسان بات کرے اور اپنی بات کو خود نہ سمجھے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان دنیا کا واحد شخص ہے، نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے، اور کیا بات کرتا ہے خود نہیں سمجھتا۔ ایسے ہے نا، باتیں اللہ سے کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے نہیں سمجھتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اس نے ثنا پڑھی ہے، مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ سورۃ الفیل پڑھی ہے، مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو آدمی نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے، لیکن اپنی بات کو سمجھتا نہیں میں نے بات کیا کی ہے، اس لیے اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر سمجھتا تو عمل کی توفیق جلدی ہوتی۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ ایک بابا جی بیمار ہو گئے، نیک آدمی تھے، بیمار ہو گئے اور ان کا علاج کرایا، افاقہ نہیں ہوا۔ ان کے گاؤں میں یا شہر میں ایک ڈاکٹر قادیانی اور مرزائی تھا، اولاد ان کی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ کہا ابا جی اس ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ کیا بیٹا میں اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا؟ انہوں نے کہا ابا جی مرض بہت سخت ہے، علاج نہ کرایا تو مر جائیں گے۔ فرمانے لگے میں مر سکتا ہوں، لیکن مرزائی اور قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ رات کو میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، میں نے عشاء کی نماز میں وتر پڑھے ہیں، میں نے وتر میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔ بچوں نے کہا ابا جی دعائے قنوت کا اور علاج کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے کوئی مرزائی ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا ہے، علاج کرانا ہے، وہی کیپسول اور گولی اس نے دینی ہے، وہی گولی اور کیپسول مسلمان ڈاکٹر دے گا۔ فرمانے لگے پتر میں کوئی علاج نہیں کرانا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رات میں وتر پھر پڑھنے۔ کالج کا لڑکا کہنے لگا، پروفیسر بیٹا کہنے لگا ابا جی تھوڑی گل سمجھ نہیں آئی، آپ کی بات نہیں ہمیں سمجھ آئی۔ ہم کہتے ہیں علاج کراؤ، آپ کہتے ہیں وتر پڑھے ہیں، ہم کہتے ہیں علاج کراؤ، آپ کہتے ہیں وتر پڑھنے ہیں۔ اب ذرا بات سمجھنا۔ بابا جی فرمانے لگے کہ رات کو بیٹا میں نے وتر میں دعائے قنوت پڑھی ہے، اور دعائے قنوت میں اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اللہ میں تیرے نافرمان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر میں نے اس سے علاج کرا لیا اور جب مرا اور خدا نے پوچھا رات تو نے مجھے کہا تھا تیرے نافرمان کے قریب نہیں جاؤں گا، اور میرے محمد کی ختم نبوت کے دشمن کے پاس تو گیا،
تو رات وعدہ کیا تو صبح کیوں گیا تھا؟ بتاؤ میں خدا کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میں مر تو سکتا ہوں، قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتا۔ اب اگر یہ بندے کو بات سمجھ آئے تو پھر ہے نا، لیکن جب بات سمجھ نہ آئے تو پھر نتیجہ نکلتا نہیں ہے۔ توجہ رکھیے آپ، جو حضرات آتے رہیں گے وہ بیٹھتے رہیں گے۔ میں نے مغرب کا بیان ان حضرات سے مانگ کر لیا ہے، اور میں نے کہا میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیان مغرب کے بعد کرنے دیں، عشاء تھوڑی سی مؤخر کر لیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ چٹ لکھ دیں، آپ چٹیں لکھیں، میں آپ کا جواب دوں گا۔ دل کرے عمل کرے، نہ دل کرے نہ عمل کرے، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا۔ ہم دلائل دے دیں گے، حجت تام کر دیں گے، وضاحت کر دیں گے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اب میں بات سمجھانے لگا، یہ ہم آیت پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ آیتیں پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا، میں اس کی دوسری مثال دینے لگا ہوں۔ نماز میں اللہ سے دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے، یہ خدا سے دعا مانگی ہے۔ اب اللہ نے صراط مستقیم کا معنی سمجھایا کہ صراط مستقیم کا معنی قرآن حدیث نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا معنی صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا، اور جن پر خدا نے انعام کیا وہ چار طبقے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صحابہ، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 اولیاء۔ میری بات کو ذرا سمجھنا، جن پر خدا نے انعام کیا وہ کتنے قسم کے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صحابہ، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 اولیاء۔ نماز میں دعا کیا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ خدا نے جواب دیا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو نبیوں کی بات مان، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو پھر صحابہ کی بات مان، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو شہداء کی بات مان، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو اولیاء کی، توجہ رکھنا، اولیاء کی، بزرگوں کی بات مان۔ یہ نماز میں دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ راستہ بتا رہے تھے، اور جب ہی سلام پھیرا تو فوراً کہتا ہے اللہ رسول نے گل کرنا، میں ولیاں شلیاں نو نہیں مندہ، وہ تو مندہ نہیں تے پھر منگیا کیوں ہوا؟ صحیح سمجھے؟ تو اولیاء کو مانتا جو نہیں ہے تو پھر دعا کیوں مانگی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھتا تو پھر اولیاء کو ضرور مانگتا۔ یہ تو کہتا نہیں تبلیغی جماعت والے آندے نے ساڑھے بزرگ آنکھے ہے، میں کہ تبلیغی جماعت والے نہیں آندے، قرآن آخر ہے۔ قرآن نے کہا نا اگر تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو نبی، صحابہ، شہداء اور اولیاء۔ اولیاء کا معنی بزرگ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو نیک لوگ ہیں نا بزرگ، ان کے راستے پہ چل۔ تو یہ جو کہا نا یہ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے کہا اور بزرگوں نے کیا، یہ تو قرآن کا درس ہے۔ میں نے کہا تو نے اگر ماننا نہیں تھا تو پھر تو نے خدا سے مانگا کیوں ہے؟ میں ابھی بیان سے فارغ ہونے کے بعد کہتا ہوں بھائی میں نے سرگودا جانا ہے، مجھے آپ ذرا راستہ بتائیں۔ آپ نے کہا جی مولوی صاحب یہاں سے باہر جائیں، یہ سڑک ہے، پھر آگے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اور جب آگے سڑک مین آ جائے نا جی ڈی روڈ یا موٹر وے تو آپ نے پھر وہاں سے بائیں آدم ہونا ہے۔ آگے جائیں گے تو یو ٹرن لے کے واپس آئیں، پھر آپ چیچا وطنی سے بائیں طرف ہو جائیں۔ یو ٹرن آ گیا، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں نا مڑنا نہیں، اگے چل، ادھر چل۔ آپ مجھے کہو گے نا کہ مولوی صاحب اگر گل مننی نہیں سی تے چسکا لینا سے پوچھے آئی، بھائی تو ساڑی مننی جو نہیں سی تے پھر چسکا لینا سے پوچھے آئی، آپ کہو گے نا مجھے، تو اللہ بھی پوچھیں گے نا اگر تم نے میرے بتائے صراط مستقیم پر چلنا نہیں تھا تو پھر مجھ سے صراط مستقیم مانگا کیوں تھا؟ کبھی آدمی آیت پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔
اگر یہ صراط مستقیم کو سمجھتا تو اولیاء کو مان لیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم کا معنی سمجھتا ہے تو امام بخاری اولیاء کی بات بھی کرتا ہے۔ آہاں جو کہتا ہے نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرے مستقل اس پر بیانات موجود ہیں کہ ابھی امام بخاری مسئلہ بتائے تو حدیث کی بات بعد میں کرتا ہے، بزرگوں کی بات پہلے کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں 2-3 مثالیں دینے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا، باب الصلاۃ علی الثوب فی شدت الحر، توجہ رکھنا، باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، اگر گرمی بہت سخت ہو اور آدمی نے پگڑی باندھی ہو تو کیا پگڑی پہ سجدہ کر سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ نیچے صف نہیں، گرمی بہت سخت ہے، زمین تپ رہی ہے، آدمی نے پگڑی باندھی ہے تو تھوڑی سی پگڑی نیچے کر کے سجدہ کر لے، کیا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر امام بخاری جو دلیل دیتے ہیں نا وہ نبی پاک کا ارشاد نہیں ہے، کہتے ہیں قال الحسن، قال الحسن بصری، نبی تو نہیں ہے نا، قال الحسن، کہتے ہیں امام حسن بصری نے فرمایا، وکان القوم یعنی صحابہ یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ، صحابہ ٹوپی اور پگڑی پہ سجدے کر لیتے تھے۔ امام بخاری نے مسئلہ بتایا تو دلیل میں نبی کو نہیں، دلیل میں ولی اور صحابہ کو لایا۔ امام بخاری مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ باب المصافحہ، پہلے باب قائم کیا باب المعانقہ، گردن سے گردن ملانا، پھر باب قائم کیا باب المصافحہ، ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ لوگ دھوکہ دے سکتے تھے کہ مصافحہ کا معنی ایک ہاتھ سے ایک کو ملانا۔ امام بخاری پھر باب لائے باب الاخذ بالیدین، کہ یدین کا معنی دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں کو پکڑنا۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں صافحہ حماد، صافحہ حماد ابن المبارک بیدیہ، حضرت حماد نے ابن المبارک سے مصافحہ کیا دونوں ہاتھوں سے۔ حماد بھی نبی نہیں، ابن المبارک بھی نبی نہیں۔ امام بخاری مسئلہ لائے تو دلیل میں بزرگوں کو پیش کیا ہے۔ یہ جو رائے ونڈ والے کہتے ہیں نا بزرگوں نے کہا، یہ رائے ونڈ کا مزاج نہیں ہے، امام بخاری کا ہے۔ یہ کس کا؟ امام بخاری کا ہے۔ نہ لڑ بخاری، نہ لڑ، بخاری سے پوچھ بزرگوں کی بات کیوں کہتا ہے؟ بخاری سے لڑنا، ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف دلیلیں اس بات پہ دے رہا تھا، میں نے کہا پہلے تمہید سمجھ لو۔ میں دلیل یہ دے رہا تھا کبھی آدمی آیت پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ ہم دیوبند والے آیت کو پڑھتے بھی ہیں، بحمداللہ آیت کو سمجھتے بھی ہیں۔ ہم آیت پڑھتے بھی ہیں، آیت سمجھتے بھی ہیں۔ توجہ رکھنا، میں نے آیت پڑھی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بعض لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ دنیا بھی بہتر دینا، اللہ آخرت بھی بہتر دینا۔ یہ دنیا بہتر کیسے ملتی ہے اور آخرت بہتر کیسے ملتی ہے؟ خدا نے دنیا بہترین دینے کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ اس نظام کا نام کیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی چیز چاہیے اس چیز کی منڈی کا خیال کرنا، اس چیز کے سیزن کا خیال کرنا۔ اس بات کو تاجر سمجھتا ہے، اگر تجارت میں پرافٹ کمانا ہے، اگر تجارت کو کامیاب بنانا ہے تو تاجر 2 چیزوں کا خیال کرتا ہے، نمبر 1 سیزن اور نمبر 2 منڈی۔ کیوں؟ اگر سیزن کا مال سیزن میں لو تو تھوڑے پیسوں میں زیادہ بھی ملتا ہے اور اچھا بھی ملتا ہے، اگر اسی سامان کو آؤٹ آف سیزن لو تو پیسے زیادہ لگتے ہیں، سامان تھوڑا بھی ملتا ہے اور بیکار بھی ملتا ہے۔ ہمارے شہر کا کنو ہے، میں اس کنو کی مثال دوں گا۔ اگر آپ کنو کو کنو کے موسم میں لیں تو تھوڑے پیسے پر زیادہ اور اچھا ملتا ہے، اور اگر موسم گزر جائے آپ کولڈ سٹور سے جا کے کنو خریدیں تو پیسہ زیادہ لگے گا، بیکار بھی ملے گا، تھوڑا بھی ملے گا۔ نمبر 2 منڈی کا خیال رکھنا، اگر تم منڈی کی چیز منڈی میں لو تو تھوڑے پیسے پہ زیادہ اور اچھی ملتی ہے، اگر وہی چیز منڈی سے باہر خریدو تو چیز میں کمی بھی ملتی ہے اور تھوڑی بھی ملتی ہے اور پیسہ زیادہ لگتا ہے۔
آپ سبزی لینا چاہتے ہیں، سبزی منڈی میں چلے جائیں، آپ کو تھوڑے پیسوں پہ خالص اور اچھی سبزی مل جائے گی۔ اگر وہی سبزی منڈی سے سبزی نکل آئے اور تیرے پنڈ کی دکان پر آ جائے تو پیسے زیادہ لگتے ہیں اور چیز میں کمی بھی ملتی ہے اور تھوڑی بھی ملتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایک سیزن کا خیال رکھنا، ایک منڈی کا خیال رکھنا تو تمہاری دنیا بہتر بنے گی۔ اگر سیزن کا خیال نہ کیا تو بھی برباد ہوگا، اگر منڈی کا خیال نہ کیا تو بھی پرافٹ کی بجائے لاس پہ جائے گا، تجھے نقصان ملے گا۔ یہی معاملہ خدا نے عبادات اور دین میں رکھا ہے۔ تم عبادت کے موسم میں ادا کرنا، تھوڑی عبادت پہ اجر زیادہ ملتا ہے، اگر موسم گزر جائے تو پھر زیادہ عبادت پہ اجر کم ملتا ہے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض آپ عشاء کی نماز کے وقت میں پڑھو، اجر بے حد و بے حساب ہے، اور اگر اسی کو فجر کے بعد قضا کر کے پڑھو پھر 4 رکعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 4000 بھی پڑھ لو تو ان 4 کا اجر تجھے مل نہیں سکتا، کیونکہ اس کا وقت جو گزر گیا ہے۔ نمبر 2، اگر تم عبادت کو عبادت کے مقام پہ ادا کرو تو تھوڑی عبادت پہ اجر زیادہ ملتا ہے، اگر مقام بدل جائے تو پھر زیادہ عبادت پہ بھی اجر کم ملتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر تم نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو 1 رکعت پہ 1 کا اجر ملتا ہے، اگر مسجد میں با جماعت پڑھی ہے 1 پہ 27 کا اجر ملتا ہے، اگر مسجد بیت المقدس میں پڑھی ہے تو 1 پر 1000 کا اجر ملتا ہے، اگر مسجد نبی میں پڑھی ہے تو 1 پر 50,000 کا اجر ملتا ہے، اگر بیت اللہ اور مسجد حرام میں پڑھی ہے تو 1 پر 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے تو 1 رکعت نماز، لیکن جگہ بدلتی گئی ہے تو اجر بدلتا چلا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح دنیا میں منڈی اور سیزن کا خیال کرتے ہیں، عبادات میں بھی موسم اور مقام کا خیال کرتے ہیں۔ ان کا خیال کرو گے تو دنیا بہتر، اگر خیال نہیں کرو گے تو دنیا بہتر نہیں ملے گی۔ ادھر خیال کرو گے تو پھر دین بہتر، اگر خیال نہ کرو گے تو دین بہتر نہیں ملے گا۔ لیکن ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا، کبھی منڈی بھی ہوگی، توجہ، منڈی بھی ہوگی، سیزن بھی ہوگا، لیکن پھر بھی بندے کو دھوکہ لگ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ گیا ہے مال کو لینے کے لیے اور منڈی میں گیا ہے، لیکن مال کو سمجھتا نہیں تھا، یہ بیچارہ لٹ کے واپس آ گیا ہے۔ اس کو بھینس چاہیے تھی جو اچھا دودھ دیتی، یہ چلا گیا بھینس منڈی میں بھینس کو خریدنے کے لیے، تو وہاں پہ آنے والے تاجر نے کہا بھئی اس کا دودھ دھو کے دیکھ لو، دودھ چو کے دیکھ لو، دودھ دھو کر دیکھ لو، دیکھو اس کا تو ایک وقت میں 20 کلو دودھ ہے۔ اس نے دھویا، بھینس کو چویا تو 20 کلو دودھ نکلا۔ یہ بڑا خوش ہوا، 1.5 لاکھ روپیہ دیا اور بھینس کو لے کر گھر آ گیا۔ شام کو بھی دودھ اتنا ہے، اور جب صبح بھینس کا دودھ دھویا اس کا 5 کلو نکلا ہے۔ کہا یار یہ کل تو 20 کلو تھا، آج 5 کلو کیسے ہے؟ ساتھ والے جٹ سے مشورہ کیا، کسی جٹ یا کسائی سے پوچھا، اس نے کہا یار وجہ یہ ہے۔ جٹ کہتا ہے مولوی صاحب تو نہیں سمجھدا، کدی کدی مجھا دا دودھ زیادہ ٹیکا لا کے کٹ لیندے، اس نے ٹیکا لگایا تھا تو دودھ زیادہ تھا، ٹیکے کا اثر ختم ہو گیا تو دودھ کم ہو گیا ہے۔ جو جٹ بھینسوں کو سمجھتا ہے وہ بھینس کے تھن کو ہاتھ لگائے، وہ سمجھتا ہے یہ دودھ ٹیکے کی وجہ سے ہے یا بھینس کا اپنا دودھ ہے۔ تو دیکھو منڈی میں گیا لیکن دھوکہ تب بھی لگا ہے، سیزن موجود ہوگا تو یہ دھوکہ تب بھی لگے گا۔ اگر تم نے کنو خریدنا ہے، آپ 100 روپیہ دو گے اور درجن کنو لو گے، واپس آ کے دیکھو گے تو کنو میں رس ہی نہیں ہے، واپس دیکھا تو کنو کھٹا ہے۔ آپ نے کہا یار میں نے کنو تو دیکھا یہ تو بالکل زرد رنگ کا تھا لیکن یہ تو کھٹا نکلا۔ ہم گھر والے کہتے ہیں تم نے دیکھ کے نہیں لیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے دیکھ کے لیا ہے، یہ سبز رنگ کا ہو تو کھٹا ہوتا ہے لیکن جب زرد رنگ کا ہو پھر تو میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے زرد رنگ کا لیا تو ہم سے پوچھا مولوی صاحب کتنے دے ہو؟ میں نے کہا سرگودے دے، ادھر کنو تو دیکھنا۔ میں نے کہا نا یہ کنو جو تجھے ملا ہے نا یہ جب باغ سے نکلا ہے تو یہ سبز رنگ کا تھا، جب پیٹی میں رکھ کے مسالہ ڈالا ہے تو یہ زرد رنگ کا ہے۔ یہ زرد رنگ پکنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسالہ ڈالنے کی وجہ سے۔ کنو تو ہمارا ہے نا جی، ہم علم غیب نہیں رکھتے، ہمیں آزما لو، آپ 2 کنو رکھ دو، میں تمہیں دیکھ کر بتاؤں گا یہ میٹھا ہے یہ کھٹا ہے، یہ رس تھوڑا ہے یہ بد ہے، یہ چھلکا موٹا ہے اس کا باریک ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے، ہم کنو کے ماحول میں پیدا ہوئے نا، تو آدمی اپنے اپنے ماحول کو سمجھتا ہے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا، دیکھو منڈی موجود ہے لیکن دھوکہ لگ گیا نا،
سیزن موجود ہے، دھوکہ لگ گیا۔ پھر پتہ یہ چلا اگر دنیا بہتر چاہیے تو منڈی کا خیال بھی رکھنا، سیزن کا خیال بھی رکھنا۔ نمبر 3، اگر چیز کو خود نہیں سمجھتا تو پھر خود نہ خریدنا، کسی ماہر کو لے کر جانا۔ اگر بقرہ عید پہ تجھے اچھی گائے چاہیے تو خود نہیں کسائی سے کہنا، خود نہیں کیسے کہنا؟ کسائی سمجھتا ہے کہ یہ جو اس بھینس کے اندر گوشت ہے نا، اس گائے میں جو گوشت ہے یہ گوشت کس وجہ سے ہے، تو نہیں سمجھتا، وہ کسائی سمجھتا ہے۔ اس کو اپنی توہین نہ سمجھنا۔ میں ڈاکٹروں کے کسائی کو پوچھا بھئی تیرا کم تمجھا کونا ہے ہی نہیں نا، اس میں عیب کی بات کون سی ہے؟ بھئی اس سے پوچھ لے، تجھے کبھی دھوکہ نہیں لگے گا۔ اگر اچھے دودھ والی تجھے بھینس چاہیے تو کسی جٹ سے پوچھ کے خریدنا، تجھے کبھی دھوکہ نہیں لگے گا۔ اگر کپڑا لینا ہے خود لینے کی بجائے اپنے دوست کپڑے کے تاجر پر اعتماد کرنا، تجھے دھوکہ کبھی نہیں لگے گا۔ اگر دوائی لینی ہے اپنے فیملی ڈاکٹر پر اعتماد کرنا، تجھے دھوکہ کبھی نہیں لگے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا اگر دنیا اچھی چاہیے تو سیزن کا خیال بھی رکھنا اور اس کے ساتھ منڈی کا خیال بھی رکھنا، لیکن خود نہ خریدنا، کسی ماہر کے ذریعے، انجینئر کے ذریعے خریدنا۔ تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں اگر تمہیں دین اچھا چاہیے تاکہ آخرت اچھی بنے تو پھر 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 دیکھنا عبادت کا وقت ہے یا نہیں، یہ تجھے گھڑی بتا دے گی، انجینئر نے بتا دیا ہے۔ نمبر 2 یہ دیکھنا بھئی عبادت کی جگہ ہے یا نہیں، یہ میں نے نماز مسجد میں پڑھنی ہے یا نماز مصلی میں پڑھنی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جگہ وہ ہوتی ہے جس جگہ کو نماز کے لیے وقف کر دے اسے عربی زبان میں مسجد کہتے ہیں، اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے جس کو وقف نہیں کرتے لیکن نماز کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اسے مسجد نہیں مصلی کہتے ہیں۔ شکل تو دونوں کی ایک جیسی ہے نا، اسے مسجد نہیں بلکہ مصلی۔ عموماً ذمہ داروں نے اپنے ڈیرے پر جگہ بنائی ہوتی ہے مسجدیں، وہ مسجد نہیں ہوتی مصلی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو بدل کسی اور جگہ۔ فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے جگہ وقف کر دی ہے یہ مسجد، اب اس کو بدل نہیں سکتے، اور اگر جگہ وقف نہیں کی محض نماز کے لیے مقرر کی ہے تو یہ مصلی ہے۔ آپ اس کو گرا بھی سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں، جگہ بیچ بھی سکتے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، دیکھنے میں تو دونوں کی شکل ایک جیسی ہے نا، دونوں کا محراب بھی بنا ہے، دونوں میں صفے بھی ہیں، دونوں میں نمازی بھی ہیں اور اذان بھی ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے مسجدوں کو دیکھا ہوگا جو شہر مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے وہ مسجد نہیں ہوتی بلکہ وہ مصلی ہوتا ہے۔ اب آپ مسئلہ پوچھو کہ مولوی صاحب میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھوں؟ ہم نے کہا جہاں 5 وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی میرے ڈیرے والی مسجد پر بھی نماز با جماعت ہوتی ہے۔ ہم پوچھیں گے وہ جگہ وقف ہے یا نہیں؟ کہتے وقف نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو نے اعتکاف نہیں بیٹھنا، وہ دیکھنے میں مسجد ہے، وہ در حقیقت مسجد نہیں، شکل دونوں کی ایک ہے لیکن مصلی اور ہوتا ہے اور مسجد اور ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا عبادت کے لیے جگہ بھی چاہیے، عبادت کے لیے موسم بھی چاہیے، لیکن عبادت خود نہ کرنا، عبادت کے ماہر سے پوچھ کے کرنا۔ اگر ماہر سے پوچھ کے کرے گا تجھے دھوکہ نہیں لگے گا، اگر ماہر سے پوچھے بغیر کرے گا تو پھر تجھے دھوکہ لگ جائے گا۔ تو جس طرح شریعت میں دنیا کے ماہر کو انجینئر کہتے ہیں تو شریعت کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر دنیا بہتر چاہیے تو پھر رابطہ انجینئر سے رکھنا، اگر شریعت اچھی چاہیے تو پھر رابطہ فقیہ سے رکھنا۔ پھر کس سے رکھنا؟ پھر فقیہ سے رکھنا۔ اب میں تقریر شروع کرنے لگا اس تمہید کے بعد، یہ میں نے تمہید کی ہے، باندھی ہے، آپ کو پتا چلے انجینئر وہ تو آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا آپ کا معاملہ ہے اور فقیہ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ آپ کے مسجدوں میں لڑائی کیوں ہے؟ ناراض نہ ہونا، مسجدوں میں لڑائی کیوں ہے؟ مولوی کے کام میں انتظامیہ دخل لیتی ہے۔ اس کا ایک کو بالکل بند کرو، لائن بالکل سادہ رکھو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑائی کیوں ہے؟ مولوی کے کام میں انتظامیہ دخل لیتی ہے، انتظامیہ دخل چھوڑ دے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آپ کبھی سرگود آئیں جماعت کے ساتھ آئیں، کبھی آئیں، اب میرے گاؤں میں آ کر دیکھ لیں، ہمارے گاؤں میں 5 مسجدیں ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بل ہماری عوام کے ذمے، صفیں ہماری عوام کے ذمے، امام مؤذن کی تنخواہ عوام کے ذمے اور جمعہ ہمارے ذمے، نمازیں ہمارے ذمے، امام کا تقرر ہمارے ذمے۔ لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، امام کیڑا رکھنا ہے
کیڑا کڈنا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے ذمے، امام نو کی دینا ہے یہ تھوڑے ذمے۔ ہمارے کوئی 5 مسئلے ہیں، یقین فرمائے کوئی لڑائی نہیں۔ اب دیکھو لوڈ شیڈنگ تھی نا، کتنی سخت گرمی تھی، ہمارے گاؤں کی مسجد میں 5 اے سی پورا رمضان چلتے، بجلی ختم ہو تو جنریٹر پیٹرول پہ چلتا ہے، ہم نہیں پیسے دیتے، وہ ہماری برادری کے ذمہ ہے۔ پیسہ تھوڑے ذمہ، اعتکاف ساڑھے ذمہ۔ میں کہا مسجد نہیں تھوڑی خالی ہونے دیں آگے، اب کوئی لڑائی کوئی نہیں ہے۔ لڑائی کب ہوتی ہے کہ جب ہم امام کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ امام کے معاملات میں دخل نہ دو، اللہ کی قسم کوئی لڑائی نہیں ہے۔ امام سے کوئی جماعت کب رکھنی ہے، امام بتائے، جی بیان کس کا رکھنا ہے، امام بتائے۔ ساری عوام آندھی نہیں ایسا جلسہ نہ رکھو، فلانے نہ رکھو، مولوی صاحب نماز اینے بجے پڑھاؤ، اینے بجے نہ پڑھاؤ۔ بھئی آپ تھوڑا سا صبر کریں نا، مسجد کا نظام چل جاتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، توجہ رکھنا، اگر دنیا بہتر چاہیے تو رابطہ انجینئر سے، اگر دین بہتر چاہیے تو رابطہ، بولو رابطہ فقیہ سے۔ فقیہ کا معنی تو سمجھئے نا، جو شریعت کو سمجھتا ہے۔ شریعت کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں اور دنیا کے ماہر کو انجینئر کہتے ہیں۔ میں ایک بات اور کہنے لگا، جب تم انجینئر پر اعتماد کرو نا، پھر انجینئر سے دلیلیں نہ پوچھنا، تیری دنیا ٹھیک چلے گی۔ اگر تم فقیہ پر اعتماد کرو نا، پھر دلیلیں نہ پوچھنا، تیرے دین کا معاملہ ٹھیک چلے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بندہ دنیا کے معاملے میں انجینئر پر اعتماد کرتا ہے، کبھی وہاں پہ تر نہیں کرتا۔ آپ چلے جائیں سی این جی پہ، سی این جی پہ پمپ پہ آپ نے وہاں پہ گاڑی کھڑی کی ہے، آپ نے کہا اس میں سی این جی ڈال دو، اس نے سی این جی ڈالی ہے، 1000 روپیہ وہ ڈالنے لگا۔ آپ نے کہا بھی 1 منٹ میری گاڑی میں گیس نہ ڈالنا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ یہ بتاؤ یہ گیس کہاں سے ہے؟ اس نے کہا زمین سے۔ آپ نے کہا زمین کے نیچے تو پانی ہے، یہ پانی سے گیس کیسے نکلا؟ یہ صاف کیسے ہوا؟ یہ میٹر ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے نا، تو 1000 لکھے گا، 1000 کا دے گا، کیا دلیل ہے؟ ہمیں سمجھا۔ اس نے کہا نا ہم یہاں پہ کھڑے ہیں گیس دینے کے لیے، ہم سمجھانے کے لیے نہیں کھڑے۔ اگر سمجھنا ہے تو پھر کالج میں جا، اگر گیس لینی ہے تو پھر ہمارے پاس آ۔ اب ڈاکٹر کے کلینک کے پاس یہ ہے کہ ڈاکٹر جی میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ کو چیک کیا، کہا تمہیں تو 105 کا بخار ہے۔ بخار کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اس کو یہ انجیکشن لگا دو، اس کو گلوکوز کی بوتل لگا دو، اس کو فلاں گولیاں۔ آپ نے کہا نا ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے 105 کا بخار ہے، نبض سے کیسے پتا چلا، مجھے سمجھاؤ۔ تو ڈاکٹر کہے گا بیٹا مولوی صاحب بیٹا بات سمجھنا، یہ ہمارا کلینک ہے، یہ یہاں پر ریسرچ سینٹر نہیں ہے۔ اگر تو نے دیکھنا ہے بخار کا پتہ کیسے چلا تو پھر میرے کالج میں داخلہ لے لے، یہاں ہم دوائی دیتے ہیں، یہاں پر کبھی چیک ہم دوائی تو دیتے ہیں، ہم یہاں پہ تحقیقات نہیں کراتے۔ تجھے ڈاکٹر پر اعتماد ہے، اگر تو بندہ کہے نہیں جی مجھے تحقیق کراؤ میں پھر دوائی لوں گا، پیچھے 100 بندہ لائن میں کھڑا ہے، آپ کہیں گے اوے ڈاکٹر کا وقت ضائع نہ کر، دوائی لینی ہے تو لے، نہیں تو کلینک تو باہر جا۔ اگر 12 دنوں تحقیق کا شوق ہے نا تو جا کے میڈیکل کالج داخلہ لے لے۔ آپ نے کہنا کہ نہیں۔ اور ایک مولوی صاحب کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ کہ جی مسئلہ مولوی صاحب کہہ دے وقت نہیں ہے، لو جی وقت نہیں ہے، سانو تحقیق نہیں کرا سکتے۔ ڈاکٹر تحقیق نہ کرائے تو کہتے بالکل ٹھیک کیا ہے، مولوی تحقیق نہ کرائے کہتے بہت غلط کیا ہے، اس کو تحقیق کرانی چاہیے تھی۔ بھئی تحقیق کی جگہ اور ہوتی ہے، مسئلہ پوچھنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ اگر تو نے اپنے بخار کے لیے تحقیق کرانی ہے تو پھر میڈیکل کالج ہے، اگر دوائی لینی ہے توجہ رکھنا تو اس کے لیے کلینک ہے، اگر تم نے تحقیق کرنی ہے تو پھر مدرسہ ہے، اگر مسئلہ پوچھ رہے تو دار افتاء ہے۔ ڈالتا ہے مسئلہ کوئی دوا پیسہ تحقیق کرنی ہے تو 2 سال مدرسے پڑھ، میرے کو ٹائم نہیں۔ میں نے کہا تحقیق کا شوق چھڑ دے، ٹائم ہی نہیں تو تحقیق بھی کرنی ہے۔ ڈاکٹر اگر کہتے بھائی وقت نہیں ہے تو سب لوگ کہتے اس کو باہر نکالو، 100 بندہ کھڑا دوائی لینے کے لیے، تو تحقیق کرنا اپنا منہ تو دیکھنا، جا سکولے پڑھ جا کے تحقیق کرنی ہے۔ اور مولوی صاحب کی باری ہے تو سارے کھڑے ہیں، نہیں یہ تحقیق کرا دو نا۔ بھئی یہ ان پڑھ بندہ ہے، اس کو حدیث نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، اصول نہیں آتے، یہ نہیں سمجھے گا، اور یہ نہیں سمجھے گا تو سمجھا دیو نا۔ چلو میں عجیب بات کہتا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کو دنیا بہتر چاہیے تو اعتماد انجینئر پر ہے، اور اگر دین بہتر چاہیے تو اعتماد توجہ رکھنا فقیہ پر ہے۔ اور جب اعتماد نہ کرے نا تو پھر نقصان کیا نکلتا ہے۔ میں 2-3 مسئلے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ آج یہی لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ جو کام مولوی کا تھا وہ کام ڈاکٹر کو دیا ہے، اور جو کام ڈاکٹر کا تھا اس پہ مولوی پر اعتماد کبھی نہیں کرتے۔
آج کے دور میں بلا چلی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، یہ بلا بھی ہے اور وبا بھی ہے، لوگ دوڑیں گے اس کے پیچھے، کیوں جی یہ ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا ڈاکٹر ہے؟ ایک شخص مجھے ایک مجسے میں چڑھ دی، یہ ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کیا کہنا ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہے، یہ ذاکر بھی ہے، یہ نائک بھی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ یہ ڈاکٹر بھی ہے، یہ ذاکر بھی ہے اور یہ نائک بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو مولوی نہیں ہے، باقی تینوں کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا ڈاکٹر بھی کون سا؟ پی ایچ ڈی نہیں ہے، ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے۔ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہو تو یہ سرچ کرتا ہے، اور ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہو تو یہ مثانے اور پیشاب کو چیک کرتا ہے۔ تو پی پی ایم بی بی ایس کا کام اور ہوتا ہے، اور ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی اس کا کام اور ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر مسئلہ چیک کرانا ہو لفافے میں بند کرو، دارالکبیر والا بھجوا دو۔ اگر پیشاب چیک کرانا ہو شیشی میں بند کرو اور بمبئی ذاکر نائک کو بھجوا دو۔ وہ ذمہ پیشاب چیک کرنا، سارے ذمہ مسئلے چیک کرنا۔ یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ بتاؤ آپ کی مسجد کے امام ہو اور آپ پیشاب چھوٹا سا کرو شیشی میں اور بند کرو، اور آپ اس کو بند کر کے لے آؤ مسجد میں، مولوی صاحب شیشی وچ کیے کوئی جی پیشاب چیک کرانا ہے، پوری مسجد اس کو جوتیاں مارے گی کہ نہیں؟ بھائی پیشاب چیک کرانا تو لیبارٹری جا، مولوی صاحب کا کام تھوڑا ہے، اور لیبارٹری ٹوٹ جائے اے جی خط کھولو کہ کی یہ مسئلہ ہے، انہیں کہنا تو بیوقوف ہے، مسئلہ چیک کرانا تو امام کو جا۔ مسئلے امام کے ذمے ہے، پیشاب لیبارٹری کے ذمے ہے، تحقیق مسائل کی ہمارے ذمے ہے، پیشاب پخانہ ذاکر نائک کے ذمے ہے۔ میں تمہیں میں جھجکتا نہیں ہوں بات کہنے میں، جس نے کبھی نہیں سنا نا پہلی بار سنے ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جی مولوی صاحب تنقید کر دیتی، میں دبئی میں تھا، ذاکر نائک کی عاشق سے ہماری گفتگو تھی، میں تو بیرون جاتا ہوں ہمارے مذاکرے سجتے ہیں، کہتے جی ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتا ہوں جو ذاکر نائک حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہتا ذاکر نائک کہتا ہے عمر فاروق نبی تو نہیں تھے نا؟ میں کہتا ہوں یہ نبی تو نہیں ہے نا، اگر عمر پہ تنقید کا حق اسے ہے تو اس پر تنقید کا حق مجھے کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی نے کم ہی تنقید کرتا، میں کہا کردہ اوے پہ آ تو کم ساڑا ہے۔ تنقید ذاکر نائک کر رہا ہے، کھاتے ہمارے ڈالا۔ کہتے ہیں عمر فاروق کے فتوے کو میں حدیثوں پہ چیک کروں گا، حدیث کے مطابق ہوگا تو لے لیں گے، نہیں ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا تیرے مسئلے کو چیک کروں گا، تحقیق کے مطابق ہوگا تو لے لیں گے، نہیں ہوگے تو چھوڑ دیں گے۔ لوگ کہتے اتنا بڑا آدمی، میں نے کہا فاروق بہت چھوٹے آدمی تھے، بہت چھوٹے آدمی تھے رضی اللہ، جس کے حق میں قرآن کی 18 آیتیں اتری ہیں، جس کے حق میں نبوت نے اعلان کیا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ عمر دیکھتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ اس کو چیک کرے تو تجھے کچھ نہیں ہوتا، میں اس کو چیک کروں تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وہاں دبئی میں شارجہ میں گفتگو تھی، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ جی ذاکر نائک کا مطالعہ تو بہت ہے۔ میں نے کہا اس نے مطالعے کی روشنی میں جو مسئلے بتائے، 2 مسئلے میں بتا دیتا ہوں، عمل اس پہ تو کر لے۔ میں نے کہا نمبر 1 مسئلہ، ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں کچھوے کا حکم کیا ہے؟ کچھوا سمجھتے ہیں؟ کچھوے کا حکم کیا ہے؟ مینڈک، ڈڈو، مینڈک کا حکم کیا ہے؟ ذاکر نائک کی دلیل سنو اور قرآن پڑھ کے دی ہے۔ اس نے کہا قرآن میں ہے لحمن طریہ، فریش گوشت ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ قرآن نے تو عام بتایا ہے، قرآن نے مچھلی کا پابند تو نہیں کیا نا، بس گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ میں کہتا ہوں تو ڈڈو نہ تو کباب بنا کے کھا لے۔ ذاکر نائک کا مسئلہ کہ جی کراہت آتی ہے، میں کہ وہ فتویٰ دینا تیروں کراہت ہوندی ہے پہ، میں کہ ماننے دا مسئلہ۔ نمبر 2، میں نے کہا مارکیٹ میں کتاب موجود ہے اسلام میں حقوق نسواں، آپ پڑھ لو جا کے۔ ایک لڑکی نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، مرد فوت ہو جائے اور جنت میں جائے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا جی جنت کی بنی عورت جسے حور کہتے ہیں، کیا عورت فوت ہو جائے اور جنت میں جائے اسے کیا ملے گا؟ کہتے ہیں جنت کا بنا مرد جسے حور کہتے ہیں، اسے بھی حور کہتے ہیں، اسے بھی حور کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار ناراض نہ ہو، شادی شدہ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ تجھے بھی جنت میں لے جائے، تیری بیوی کو بھی لے جائے۔ کہتے آمین۔ تو میں نے کہا جنت میں اس کو 2-4 حوریں مل جائیں جو ذاکر نائک کہہ رہا ہے، تیری غیرت گوارا کر لے؟ کہتے نہیں۔ میں کہا پوچھے مفتی کروں۔
نہیں ناراض نہ ہو، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا. میں نے کہا بھی زنانی دے رہی ہے اور کھلوتی وہ جنت دے حور کو جنت ہی حور دے رہی نا، جنت حورے کو کھلوتی ہے. میں نے کہا برداشت کر لے گا؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہ مسئلے دے رہا کیوں؟ تاکہ عورتیں بھی کہیں بڑا محقق ہے، مرد بھی کہیں بڑا محقق ہے، زنانیاں بھی خوش تھے، جنے بھی خوش. اس پر تو چینل بھی چلے گا، یورپ بھی خوش ہوگا، کسی کو کیا تکلیف ہے. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں درمیان میں صرف بات سمجھا رہا تھا. مجھے جدہ متم عزیزیہ میں متم شہین میں بیان تھا. مجھے ایک شخص نے چڑھ دی اور مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا اب یہ بتائیں علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے. توجہ رکھنا، علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے. میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے، علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. کہتے جی سمجھ نہیں آئی. میں کہا تہاڈی زبان بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، انگریزی تہاڈی زبان ہے، ساڈی تو نہیں نا. میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء اور ذاکر نائک میں فرق ہے. مجھے کہتا ہے صحیح میں بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا بات سمجھو. یہ جدہ میں قریب تمہارے بہت بڑا اسٹیڈیم ہے جس کا نام ہے اتحاد اسٹیڈیم. میں نے کہا وہاں رات کو 2 ٹیمیں آئی ہیں. کیوں؟ فٹ بال کھیلنے کے لیے. عربوں کو فٹ بال کا شوق ہے، ان کی کرکٹ کی ٹیمیں نہیں، فٹ بال کی ٹیمیں ان کا شوق ہے. فٹ بال کھیل رہے ہیں اور رات کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں. رات کو بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں. میں نے کہا اس لائٹوں کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں سرچ. میں نے کہا کیوں لگی ہے؟ تاکہ رات کو دن کا منظر ہو اور روشنی ہو. میں نے کہا مجھے بتاؤ، ایک کھلاڑی گیند کو لے کر آئے اور جو ہی وہ کک مار کے گول کرنے لگے نا تو ساتھ ہی ایک لڑکا جائے اور بٹن کو آف کر دے، بٹن کو لائٹ آف کرے. میں نے کہا آف کرے اور پھر آن کرے. یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ریسرچ. پہلے لائٹ کیا تھی؟ سب، اور جب آف کر کے آن کیا اب کیا ہوا؟ ریسرچ. میں نے کہا اس نے اچھا کیا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کھیل خراب ہوگا. میں نے کہا پتہ چلا، توجہ رکھنا، جس طرح کھیل کے میدان میں سرچ لائٹ کو ریسرچ کریں تو دنیا کا کھیل تباہ ہوتا ہے، تو جس مسئلے پہ 1400 سال کے علماء سرچ کر چکے ہوں اسے ریسرچ کریں تو شریعت کا نظام تباہ ہوتا ہے. پھر اب شریعت کا نظام برباد ہوگا. ہم کہتے ہیں ریسرچ نہ کرو، اب سرچ ہی کافی ہے. 1400 سال کے فقہا صحابہ سے لے کر آج تک ایک مسئلے پہ سرچ کر چکے ہیں. کہتا ہے میں ریسرچ کروں گا، اس فائل کو ری اوپن کروں گا. میں نے کہا نا، جو علماء حق اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ اس میں اور علماء حق میں فرق ہے. کہتے ہیں میری گل سمجھ آ گئی ہے. اللہ کرے تو بھی سمجھ آ جائے، نہ سمجھ آئے ساڑھے جی میں تو سمجھانا ہے نا. میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ دنیاوی ماہر کو انجینئر کہتے ہیں اور دین کے ماہر کو، توجہ، دین کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں. اچھا اس کا معیار کیا ہے؟ موٹا سا معیار سمجھنا. موٹا سا معیار کیا ہے؟ بھئی یہ فقیہ ہے، یہ انجینئر ہے. انجینئر اسے نہیں کہیں گے کہ جس کو چودھری صاحب کہیں انجینئر. انجینئر اسے نہیں کہیں گے کہ جسے مولانا صاحب کہیں انجینئر. انجینئر اسے نہیں کہیں گے جسے ڈاکٹر کہے انجینئر. انجینئر اسے کہیں گے کہ جسے انجینئرنگ فیکٹ یہ یونیورسٹی ڈگری دے اور انجینئر مانے کہ یہ انجینئر ہے. انجینئر تو اسے کہتے ہیں نا، تو ڈاکٹر اسے کہیں گے جسے ڈاکٹر مانے. ایڈوکیٹ اسے کہیں گے جسے عدالت مانے. مولوی اسے کہیں گے جسے مدرسہ مانے. میں نے کہا معیار بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل معیار نہیں ہے. اگر انجینئر دیکھنا ہو تو دیکھو انجینئر اس پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں. اگر فقیہ دیکھنا ہو تو دیکھنا اس پر فقہا اعتماد کرتے ہیں یا نہیں. یہ بڑا معیار ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک مجھے بندہ کہنے لگا ڈاکٹر ذاکر نائک جی بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے اس کو 50,000 بندے سنتے ہیں. میں نے کہا اور دلیل؟ کہتے اس میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا اور دلیل؟ کہتے ہندو اور سکھ اور عیسائی بھی سنتے ہیں. میں نے کہا اور دلیل؟ کہتے یہ چھوٹی سی دلیل تو نہیں ہے نا. میں نے کہا عالم اسے نہیں کہتے جسے سکھ سنے، عالم اسے نہیں کہتے جسے ہندو سنے، عالم اسے نہیں کہتے جسے 50,000 عوام سنے. عالم اسے کہتے ہیں جسے مولوی سنے. عالم اسے کہتے ہیں جسے علماء اعتماد کرے، اسے کہتے ہیں عالم. علماء اعتماد نہ کرے وہ عالم نہیں ہے. میں نے کہا یار تم اتنا موٹا سا معیار بھی سمجھ سکتے. اور آج سے کئی سال پہلے حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معیار کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے بادشاہ سفر پہ گیا، کچھ دن گزر گئے، حجامت بڑھ گئی،
واپس آیا، رات کو سو گیا، حجام کو کسی نے بتایا، حجام نے رات کو آ کے بادشاہ کی حجامت کر دی اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے، کبھی آدمی کے نیچے سنوکے کی جیب ہوتی ہے اور جیب کترا وہاں سے بھی کھسکا لیتا ہے، عام بندہ تو نہیں سمجھتا نا، اس کا فن ہے، اس کو پتہ ہے۔ نائی نے اس انداز میں حجامت کی کہ بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا، حجامت ہوگی۔ صبح آئینہ دیکھا، حجامت ہوئی پڑی تھی، تو بادشاہ نے پوچھا یہ کس نے میری حجامت کی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا یہ فلاں حجام اور نائی نے کی ہے۔ بادشاہ نے کہا دربار سجاؤ، اسے انعام بھی دے، اسے استاد کا لقب بھی دے۔ دربار شاہی سجا، اس کو استاد کا لقب دیا۔ گاؤں کی عورتوں کو پتہ چلا، وہ نائن کے پاس آئی، کہا تجھے مبارک ہو۔ اور نائن نے پوچھا کس بات پہ؟ نائی کی بیوی نائن، اس نے پوچھا کس بات پہ؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا آج بادشاہ وقت نے تیرے خامد کو استاذ کا لقب دیا ہے۔ توجہ رکھنا، حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے یہ تھی عورت، تھی نائن، تھی ان پڑھ اور سمجھدار کتنی تھی، پھر کہنے لگی مجھے مبارک نہ دو۔ انہوں نے کہا کیوں نہ دے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کو کیا پتا حجامت کسے کہتے ہیں، مجھے تم مبارک تب دینا جب 4 نائی مل کے میرے خامد کو استاد مان لے۔ بادشاہ نے استاد مانو تو کیا ہوا، بادشاہ نے کی پتا حجامت کی نوازے نے 4 نائی اکھڑنا استاد، پھر مجھے مبارک دینا۔ حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں یہ عورت بات سمجھ گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ عورت سمجھ گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ کبھی عورت اتنی سمجھدار ہوتی ہے اس کا مقابلہ مرد بھی نہیں کرتے، ہمیشہ نہیں، تجھے وہ سیر نہ چال لینا، ہمیشہ نہیں، کبھی ایسی سمجھدار بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کا مقابلہ مرد بھی نہیں کرتے۔ توجہ رکھنا، اس پہ تمہیں میں ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں۔ ابو حمزہ عربی ہے، ان کی بیوی کئی سال گزر گئے، اس سے بیٹا نہیں ہوا، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، مسلسل بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے چاہا طلاق دے دو، بڑی منحوس عورت ہے، اس سے تو بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا، اپنے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی سمجھدار بھی تھی اور بلا کی شاعرہ بھی تھی۔ اس کی بیوی نے ایک رکا لکھا اپنے خامد ابو حمزہ کو اور اس میں شعر لکھے، کہتے ہیں مالی ابی حمزہ تا لا یاتینا غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا۔ عجیب اس نے کلام کیا ہے۔ عورت تو کہنے لگی مال ابی حمزہ لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا، ناراض ہو کہ ہمارے پاس نہیں آتا، غضبان اللہ نلد البنینا، اس بات پہ ناراض ہے کہ میرے پیٹ سے بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ کہنے لگی تاللہ ما ذالک فی ایدینا، خدا کی قسم یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نحن کالارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے، تیری مثال کسان کی ہے، انما ناخذ ما اوتینا، زمین میں وہی بیج آتا ہے جو کسان نے ڈالا ہوتا ہے، ننبت ما زرعہ فینا، اور وہی پودا نکلتا ہے جو بیج کسان ڈالتا ہے۔ اگر گندم بوئی جائے، اگر گندم کا بیج ڈالے تو جو کبھی نہیں نکلتا، قصور تیرا ہے یا قصور میرا ہے؟ کتنی سمجھدار عورت ہے۔ انہوں نے کہا قصور تیرا ہے یا میرا؟ بھئی گندم کٹی ہے تو جو تو نہیں ہوگی دینا، تو تیرا قصور ہے میرا قصور ہے، میں زمین ہوں تو کسان ہے، اور مجھے کہتا ہے بیٹا نہیں ہوتا۔ وہ گھر آ گیا، اس نے معافی مانگ لی، کہا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اللہ سلیقے سے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے گا تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں خیر بات سمجھا رہا تھا، ایک بات ذہن میں آ گئی، ایک انجینئر اور ایک، اگر دنیا بہتر چاہیے تو اعتماد، بولو نا، انجینئر، اور دین بہتر چاہیے تو اعتماد فقی۔ اگر مسجد اچھی بنانے چاہو تو نقشہ کیس سے؟ انجینئر سے، اور نمازیں اچھے پڑھنی چاہو تو پھر مولوی اچھا، پھر انجینئر نہیں، ہن مولوی اچھا۔ مسجد کا نقشہ اچھا ہو تو انجینئر لاؤ، آرکیٹیکٹ لاؤ، اور جب نماز ٹھیک کرنی ہے تو پھر مولوی کو لاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نقشے مولوی سے بناؤ اور نماز انجینئر کے پیچھے پڑھو، دنیا بھی برباد اور دین بھی برباد۔ اس تمہید کے بعد میں 2-3 مسئلے سمجھانے لگا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ مرد کی نماز کا طریقہ جدا ہے، عورت کی نماز کا طریقہ جدا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مرد نماز اور طریقے پر پڑھے، عورت نماز اور طریقے پر پڑھے۔ جب مرد نے نماز پڑھنی ہے اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے،
اور جب عورت نماز پڑھے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے، اور جب مرد ہاتھ باندھے تو ناف کے نیچے باندھے، عورت ہاتھ باندھے تو سینے پر باندھے، جب مرد رکوع میں جائے تو یوں برابر جھک جائے، اور جب عورت رکوع میں جائے تو اتنا سا جھکے کہ جس میں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ مرد سجدے میں جائے تو اس کے بازو کھلے ہونے چاہیے، ٹانگیں اس کے پیٹ سے ران جدا ہونے چاہیے، چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ اور جب عورت نماز پڑھے تو دائیں ران کو بائیں ران پہ رکھے، عورت کو چاہیے کہ پیٹ اور رانوں کو ملا لے اور زمین کے ساتھ مل کے نماز پڑھے۔ مرد اور عورت کے طریقے میں کچھ فرق ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں جی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا پوچھا فرق کیوں نہیں ہے؟ کیا جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے؟ میں نے کہا دلیل بیان کرو۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ دلیل سمجھنا، سلو کما رأیتمونی، میں بدجانتی سے کام نہیں دوں گا، تیری پوری دلیل بیان کر کے پھر پورا جواب دوں گا۔ میری دلیل پر اشکال ہو چٹ لکھ دے، میں صفائی کر کے اٹھوں گا۔ میرے جانے کے بعد میں کہنا نہیں میں چٹ تو لکھنی سی پر مہمان سمجھ کے میں حیا کیتا، میں کہا جب میرے سامنے حیا کیتا تو میرے تو بعد بے حیا نہ بن۔ گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں کو ڈانڈیا تو نہیں نا بھائی؟ اگر حیا تو میرے بعد بھی کرو، نہیں جیسی تو حیا کیتا پرونا جیسی، میں کہ بعد ہے گانا کٹو کیسا میزبان ہے؟ وہ گل سمجھ آئی؟ اگر حیا کرنا ہے تو بعد میں بھی کرنا، نہیں کرنا تو اب بھی نہ کر، اپنا شوق پورا کر لے۔ جانے کے بعد خسر بسر نہ کرنا، وہ جو میں دیاوی سوال پوچھنا سی، میں دیاوی چڑھ دینی سی، پھر تسا محسوس کیتا، اسی محسوس نہیں کرتے، اپنا شوق پورا کرو۔ یہ بات میں ضرور کہتا ہوں، چٹ لکھو، چٹ نرم ہوگی جواب نرم ہوگا، چٹ گرم ہوگی جواب گرم ہوگا۔ ہمیں رائے گڑھ والی زبان بھی آتی ہے، جھنگ والی بھی آتی ہے، جیڑی دل کرے سن رہا ہمیں توجہ، ہمیں دونوں زبانیں آتی ہیں، وہ گل سمجھ رہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جامعہ حسنین مولانا طارق جمیل صاحب کا میری چائے تھی تو مولانا فرمان لگے، میں نے کہا آپ کی کیسٹ سنی ہے، دلائل بہت اچھے تھے، لہجہ بہت سخت تھا۔ تو یہ تنقید نہیں تھی۔ میں نے مولانا سے پوچھا یہ جو میری کیسٹ آپ نے سنی ہے کس شہر کی تھی؟ کہتے ہیں جھنگ کی۔ میں نے کہا رائے گڑھ کی تو نہیں تھی؟ مولانا ہنس پڑے، کہتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میں تنقید کے جواب نہیں دے رہا، میں وضاحت کر رہا ہوں، رائے گڑھ کی زبان اور ہے، جھنگ کی زبان اور ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے دونوں زبانیں آتی۔ میں نے کہا جی اگر کوئی پوچھے تو پھر یہ نہ کہنا کیوں لوگ سمجھیں گے مولانا طارق جمیل کے لحاظ سے آپس ہی لڑائی ہے، لوگ یہ سمجھیں گے نا، اس لیے اب یہ نہ فرمایا کریں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چٹ لکھنی ہے، پھر میں تم دسا میری بات سمجھ گئے نا؟ کوئی بات چٹ لکھے میں ہر چٹ کا جواب دوں گا، چٹ نہ لکھے میں جواب نہیں دوں گا۔ توجہ رکھنا، میں چٹ کے بغیر جواب کیوں نہیں دیتا، یہ بھی اصول ذہن میں رکھ لو۔ یہ نہ کہنا ڈرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکا کھڑے ہو کے سوال کرے گا، میں نے اس کا جواب دینا ہے، وہ پھر سوال کرے گا، میں نے پھر جواب دینا ہے، اس نے میری بات ماننی نہیں ہے، میں نے پھر بات کہنی ہے، ادھر سے وہ کھڑا ہوگا، ادھر سے میرا عقیدت مند کھڑا ہوگا، وہ بدتمیزی کرے گا، ادھر سے یہ اٹھے گا، گتھم گتھا ہوں گے، لڑائی ہوگی، اور جب مجھے آپ 4 مہینے بعد آئندہ سر پھر بناؤ گے نا، بھائی حسن اور شادی کہیں گے میں مولانا صاحب کو بلانا ہے، تو اسی کہنا نہ بلاؤ، کیوں؟ وہ دیون تے لڑائی ہوئی ہے۔ حالانکہ میرے آنے پر لڑائی نہیں ہوئی، کھڑے ہو کر سوال کرنے پر لڑائی ہوئی ہے۔ میری بات اس میں کہ بھی کھڑے ہو کر نہیں بولنا، نہیں، چٹے لکھو اور جواب لو، دل کرتا ہے تو مان لو، نہیں دل کرتا تو مانو۔ میں نے جبرن تھوڑے تمہیں منوانا ہے، لیکن لڑائی جھگڑے سے بچو، تم اپنی تقریریں کرو، ہم اپنی کریں، میری مسجد میں میرا جلسہ، تمہاری مسجد میں تمہارا جلسہ، تم اپنی عوام کو دلائل دو، میں اپنی عوام کو دلائل دوں۔ لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تعامل سے کام چلاؤ، تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پرامن تحریک ہے اور یہ پرامن تحریک چلتی رہے گی۔ توجہ رکھنا، میں دلیل شروع کرنے لگا ہوں۔ کہا جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ حضور نے خطاب مردوں عورتوں دونوں کو کیا ہے، لہذا مرد بھی نماز ایسے پڑھے۔
جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت کی نماز ایسے پڑھے جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ جب نبی نے فرق نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ میں نے کہا بیٹا آدھی حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا، اور پوری حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا۔ ذرا اسی روایت کو جو امام بخاری نے پڑھی ہے آپ شروع سے شروع کر دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو نوجوان تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کچھ دن حضور کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی رحیم و مہربان تھے۔ حضور نے محسوس کیا ہمیں گھر کا تقاضا ہے، حضور نے محسوس کیا یہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اب تم گھر چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلا ان کے ساتھ عورتیں نہیں تھی، توجہ، پتہ چلا عورتیں نہیں تھی، صرف مرد آئے تھے، عورتیں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں اور دین سکھاؤ، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ایک بات تو سمجھ آ گئی، عورتیں موجود نہیں تھی، صرف مرد موجود تھے۔ حکم مردوں کو دیا ہے، حکم عورتوں کو نہیں دیا۔ تو اگر میں مان لوں یہ حکم اللہ کے نبی نے عورتوں مردوں سب کو دیا ہے، حدیث یہاں پر ختم تو نہیں ہے، حدیث تو آگے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو تم نے واپس جانا ہے نا، واپس جاؤ۔ جب تم سفر کرو وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدٌ وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان دے، تم میں سے ایک۔ تو اگر یہ حکم سب کے لیے ہے تو میں نے عورت اذان دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ توجہ، حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یوں کرنا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے۔ آگے پھر دوسرا جملہ فرمایا وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے۔ میں نے کہا عورت کرا سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ یہ ہدایات عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایات صرف مردوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اگر عورتوں کے لیے ہے پھر امامت بھی کہہ دے، جب تو نماز کے لیے جماعت اذان بھی کہہ دے، اور جب یہ نہیں ہے تو پھر مان لے یہ دونوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور میں نے کہا اگر یوں تم دلیلیں پیش کرو گے نا کہ دیکھو یہ حکم سب کو ہے تو پھر یہ تمہیں بات بڑی مہنگی پڑے گی۔ مجھے کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا تم گھر جاؤ گے تو گھر کی عورت سر پہ پگڑی باندھ لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے تم گریبان کو کھول لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے گی، تم گھر کی عورت کو دیکھو گے وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے گی۔ ہم پوچھیں گے تم نے یوں کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گی قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ تمہارے نمونہ ہے تو میرے لیے نہیں ہے؟ نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے، تو حضور کی سنت اگر تم نے زندہ کرنی ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ حضور نے پگڑی باندھی میں بھی باندھوں گی، حضور نے گریبان کھولا میں بھی کھولوں گی، حضور نے شلوار اوپر کی میں بھی کروں گی، حضور نے گھوڑے پر سواری کی میں بھی کروں گی۔ میں نے کہا کیا جواب دے گا؟ توجہ، کہتا نا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا بھی وہ مطلب نہیں ہے، اگر اس کا مطلب نہیں تو اس کا بھی، یہ بھی تو خطاب سب کو ہے نا۔ تو جس طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نمونہ تم سب کے لیے، کیا مطلب؟ جو تعلیمات مردوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور جو عورتوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ جو نماز عورتوں کے لیے عورت اس کے مطابق، اور جو نماز مردوں کے لیے مرد اس کے مطابق۔ اب ذرا دلیلیں سمجھنا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق کیسے ہے۔ میں کہتا ہوں دلیل نقلی بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے۔ دلیل نقلی کا معنی جو نقل ہو کر آتی ہے جسے قرآن و حدیث کہتے ہیں، اسے دلیل نقلی کہتے ہیں۔ اور دلیل عقلی کا معنی کیا ہے؟ جسے قیاس اور دماغ کہتے ہیں۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، دلیل نقلی بھی ہے دلیل عقلی بھی ہے۔ دلیل نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ان النبی تمر علی امرأتین تصلیان، حضور گزرے دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض، جب تم نماز پڑھو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملا لیا کرو۔ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل، اس لیے کہ نماز کے مسئلے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے، عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی نے الگ الگ کر دیا ہے، پھر تو وہ کون ہوتا ہے؟ الگ نہ مانے۔ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے، توجہ رکھنا، جب عورت نماز پڑھے اور تحیات میں بیٹھے اپنے دائیں ران کو بائیں پر رکھ لے، اور جب عورت نماز پڑھے اور اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ ملا لے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ خود فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو معاف کر دیا ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے کہ جب
عورت نماز یوں پڑھے خدا اس کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر تیسری میں حدیث پیش کرنے لگا، اللہ کے نبی نے حضرت وائل رضی اللہ عنہ اپنے صحابی سے فرمایا یا وائل اذا صلیت، اے وائل جب تو نماز پڑھے فجل یدیک حذاء اذنیک، تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا، بل مرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدیہا، اور جب عورت ہاتھ اٹھائے اپنے سینے کے برابر اٹھائے تو نبی نے سجدے میں فرق فرما دیا ہے، نبی نے تشہد میں فرق فرما دیا ہے، تو نبی نے اسی طرح ہاتھ اٹھانے میں فرق فرما دیا ہے۔ اور تمام ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور چاروں ائمہ کے اس بات پہ اجماع ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ کہاں فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کاستر ما یکون لہا، جس پہ عورت کا سطر زیادہ ہے عورت خیال اس کا کرے، جب نماز پڑھنے لگو آدمی ہاتھ یہاں تک اٹھائے یا یہاں تک اٹھائے، زیادہ سطر اس میں ہے، عورت ہاتھ نیچے رکھے، عورت ہاتھ پھیلا دے یا سمیٹ لے، زیادہ سطر ہاتھ سمیٹنے میں ہے، عورت یہ پوری جھک جائے یا تھوڑی سی جھک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے تو سطر اس میں زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ بخاری میں روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرق کیا ہے، اگر مرد آگے نماز میں ہے عورت پیچھے کھڑی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے عورتوں کو جماعت میں آنا چاہیے، حدیث صاحب موجود ہے۔ ام حماد ساعدیہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے نبی فرمانے لگے قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، ہاں ام حماد میں جانتا ہوں مجھے پورا یقین ہے تیرا دل کرتا ہے تو نماز میرے ساتھ پڑھے، لیکن میں محمد کہتا ہوں تیرا نماز کمرے میں پڑھنا برآمدے سے بہتر ہے، برآمدے میں پڑھنا گھر کے سین سے بہتر ہے، محلے کی مسجد میں پڑھنا اپنے گھر کے سین سے بہتر ہے، حتیٰ کہ میری مسجد تیرا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو نبی نے فتویٰ دیا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے بہتر۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا؟ بولو نا۔ امام مالک کا؟ اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کہو گے پھر اس کا مطلب کیا ہے جو آپ دلیل دینے لگی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا تراویح پڑھاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں گھر میں تراویح پڑھا لوں، میرا ابو بھی سن لے میری امی بھی سن لے، آگے ابو اور بھائی کھڑے ہیں پیچھے امی اور بہن کھڑی ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں اور گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، علل کفایہ ہے، مسجد میں سنت مؤکدہ، چند لوگ پڑھ لیں سنت پوری ہوگی۔ اگر کوئی قرآن سننے کے لیے اپنے گھر میں حافظ کے پیچھے پڑھ لے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بخاری میں روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے امام موجود ہے، اگر پیچھے عورت موجود ہو امام بھول جائے تو مردوں کو کیا کہنا چاہیے، عورت کو کیا کہنا چاہیے؟ نبی پاک فرماتے ہیں انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، امام بھوجے تو مقتدی کے سبحان اللہ، اور اگر امام بولے عورت اپنی زبان میں سے سبحان اللہ نہ کہے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، ہاتھ پہ ہاتھ مارے، عورت کی آواز سطر ہے تو نبی نے لقمے میں بھی فرق فرما دیا، یہ پیچھلا سبحان اللہ کہہ دے، اگر مرد ہو اگر عورت ہو تو زبان سے سبحان اللہ بھی نہ کہے بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مار دے۔ تو فرق تو کیا ہے نا، لیکن جو دیکھ نقلی دلیل بھی موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرق کیا ہے، توجہ رکھنا، اور عقلی دلیل بھی موجود ہے۔ ذرا عقلی دلیل سننا، عقلی دلیل کیا ہے؟ عبادت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عبادت مالیہ، نمبر دو عبادت بدنیہ۔ عورت اور مرد کی عبادت مالیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں؟ عبادت مالیہ وہ جس کا تعلق مال سے ہے، اور عبادت بدنیہ وہ جس کا تعلق بدن سے ہے۔ عورت اور مرد کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اگر عشر ہے تو مرد کی زمین میں بھی اتنا عورت کی زمین میں بھی اتنا، زمین تو دونوں کی ایک جیسی ہے، اگر ان کے پاس بینک میں مال موجود ہے اتنی زکوٰۃ مرد پر ہے اتنی عورت پر ہے، کیونکہ دونوں کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی عبادت مالیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عبادت بدنیہ میں فرق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مرد حج پہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے ساتھ کسی محرم کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن عورت حج پہ جانا چاہتی ہے تو ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے۔ یہ محرم یا کسی محرم یا باپ اور بیٹا، یہ محرم جو ہے یا اس کا خامد یہ اس کے مال کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اس کے بدن کی حفاظت کے لیے ہے۔ توجہ رکھنا، یا ان نے احرام باندھنا ہے تو مرد احرام باندھے گا وہ چادریں جو انسلی ہیں، عورت احرام باندھے گی جو سلا ہوا کپڑا ہے۔ مرد احرام باندھے تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک،
لا شریک الگ لبیک اونچی آواز سے، اور عورت تلبیہ آہستہ پڑے گی۔ ان کا تعلق چونکہ بدن سے ہے، جب یہاں سے چلے ہیں اور طواف کرنے لگے ہیں تو پہلے طواف میں مرد نے رمل کرنا ہے، تھوڑا سا کر کے رمل کرنا ہے، عورت یوں نہیں کر سکتی، تعلق بدن سے ہے۔ توجہ رکھنا، مرد جب پہلے 3 چکر لگائے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لے، عورت ننگا نہیں کر سکتی، تعلق بدن سے ہے۔ اگر یہ وہاں سے چلے جائے، صفا اور مروہ میں جانے لگے ہیں تو صفا سے چلے ہیں، آگے سبز رنگ کی بتی آئی ہے، وہاں سے دوڑنا ہے سبز رنگ کی بتی تک، پھر مروہ تک چلنا ہے۔ یہ سعی جو کرنی ہے صفا اور مروہ کی، میلین اخسر ہے، 2 سبز بتیوں کے درمیان دوڑنا، یہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ اور خانے وال کے دوستو، ایک نقطے پہ توجہ رکھنا، یہ دوڑنے کی سنت کیوں ہے؟ یہ سنت حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، سنت امی ہاجرہ کی ہے۔ سنت کس کی ہے؟ امی ہاجرہ دوڑی تھی نا۔ امی ہاجرہ دیکھی، اسماعیل علیہ السلام کعبے کے پاس ہے اور پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر دودھ چھاتیوں میں کہاں سے آئے گا؟ امی ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھی ہے، شاید کو آدھا قافلہ نظر آئے، کوئی نظر نہیں آیا، پھر صفا پہاڑی سے یہ نیچے آئی، اسماعیل جہاں سے نظر آ رہے تھے آہستہ چلی، اور جب نشیب میں چلے گی اسماعیل اوپر ہے، نظر نہیں آتے، امی ہاجرہ دوڑی ہے، اور جب وہاں تک پہنچی بیٹا نظر آ گیا، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی، پھر واپس آئی ہے جہاں تک بیٹا نظر آتا، آہستہ چلی، اور جب نشیب میں چلی گئی بیٹا نظر نہیں آتا تو پھر دوڑی ہے۔ یہ دوڑنے کی سنت حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، امی ہاجرہ کی ہے۔ تو جب سنت امی ہاجرہ کی ہے تو زندہ بیٹی کو کرنا چاہیے تھی نا، لیکن حکم یہ ہے اگرچہ سنت امی ہاجرہ کی ہے لیکن زندہ بیٹی نہیں، بیٹا کرے گا، کیونکہ تعلق بدن سے ہے۔ جب امی ہاجرہ دوڑی تو اکیلی تھی، اب عورت اکیلی نہیں ہوگی، ہر یہ عمرہ ہوگا، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہے، اگر مرد دوڑتا ہے فرق نہیں پڑتا، اگر عورت دوڑتی ہے تو بدن چھلکتا ہے، اس سے عورت کے سطر کے کھلنے کا خطرہ ہے۔ تو سنت عورت کی تھی، خدا نے زندہ مردوں سے کرائی ہے، تعلق بدن سے جو تھا، تعلق بدن سے جو تھا، فرمایا عبادت بدل گئی ہے، عمرے سے فارغ ہو گئے۔ اگر مرد کیا کرے، چاہے تو ٹینڈ کرا لے، یہ افضل ہے، حلق کرائے، اور چاہے تو قصر کرا لے، ایک پورا بالوں کو کاٹ دے، لیکن عورت قصر کرا سکتی ہے، حلق نہیں کرا سکتی، کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ تعلق بدن سے ہے۔ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالدوائر۔ وہ خدا پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی سے زینت دی ہے اور عورت کو بالوں سے زینت دی ہے۔ جس طرح عورتوں کے لیے بال مڈوانا حرام ہے، مردوں کے لیے بھی داڑھی مڈوانا حرام ہے۔ میری بات اچھی طرح سمجھنا، میں سمجھا کیا رہا تھا کہ جس عبادت کا تعلق بدن سے ہے، مرد کی اور ہے، عورت کی الگ ہے۔ اگر عبادت مالیہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو روزے کو دیکھ لے، مرد پورا مہینہ رکھتا ہے، عورت پورا مہینہ نہیں رکھتی، مہینے میں کچھ دن چھوڑ دیتی ہے، تعلق بدن سے جو ہے۔ تو میں نے تجھے مثالوں سے سمجھایا عبادت کی 2 قسمیں، عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ۔ عبادت مالیہ کا تعلق مال سے ہے، عبادت بدنیہ کا تعلق بدن سے ہے۔ توجہ رکھنا، چونکہ عورت اور مرد کے مال میں فرق نہیں ہے، عبادت مالیہ میں بھی فرق نہیں ہے، اور بدن میں چونکہ فرق ہے تو بدن کے تقاضے عورت کے اور ہیں، مرد کے اور ہیں، ان کی عبادت بدنیہ میں فرق ہے، ہر عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے۔ اگر تم دیکھے رمضان کے روزے کو، عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے۔ قرآن کی تلاوت کو دیکھے، یہ عبادت بدنیہ ہے، مرد اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اگر تم نعت پڑھنا چاہے، عبادت بدنیہ ہے، مرد اونچی آواز سے نعت پڑھ سکتا ہے، عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اگر اذان کو دیکھے، عبادت بدنیہ ہے، مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ اگر تکبیر کو دیکھے، عبادت بدنیہ ہے، مرد کہتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی۔ ان میں فرق جو ہے میں بتانے یہ لگا تھا، عبادت بدنیہ میں فرق ہے اور مالیہ میں کوئی فرق نہیں۔ میں اس کے بعد کہتا ہوں، مجھے تو بتا، یہ جو نماز پڑھی ہے اگر عبادت مالیہ ہے تو فرق نہیں ہونا چاہیے، اگر عبادت بدنیہ ہے تو عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے، عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں نقل بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے، جو فرق نہیں مانتا اس کے پاس حدیث نقل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، دونوں سے فارغ ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا، مجھے ایک ساتھ چڑھ دی، دعا کرو جی غیر مقلد، سر پہ پگڑی اور ٹوپی۔ میں نے کہا میں دعا نہیں مانگتا۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا مانگتا ہوں لیکن اور دعا۔ کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا دعا کرو خدا ان کو عقل دے۔ توجہ رکھنا، خدا ان کو عقل دے۔ مجھے کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ عقل ہوگی تو حفاظت کے لیے ٹوپی بھی پہنے گا،
عقل ہی نہیں، حفاظت کے لیے ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو ٹوپی نہیں ہے، میں کہتا ہوں عقل نہیں ہے. میری گل سمجھ آئی؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عقل و نقل دونوں کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے. چلیے میں ایک مسئلہ اس پیش کرتا ہوں. بنیاد تو آپ کے پاس ہے نا ذہن میں نے بنیاد کیا بتائی تھی؟ ربنا آتنا، بولو نا، فی الدنیا وفی الآخرت. اللہ تو دنیا بھی بہتر دے، اللہ آخرت بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت. اگر دنیا بہتر چاہیے تو رابطہ انجینئر سے رکھنا، اگر آخرت بہتر چاہیے تو رابطہ، ادھر کو بند کرو بھائی، اس کا رابطہ فقیہ سے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا جو معنی فقیہ سمجھتا ہے وہ دوسرا نہیں سمجھتا. ذرا فقیہ سے سمجھنا. میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ آج مارکت الارام مسئلہ امت کو لڑانے کے لیے گلی گلی کہ جی نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل قرآن کی آیت ہے. توجہ رکھنا، دلیل قرآن کی. دیکھ میں قرآن سے شروع ہوں. دلیل قرآن کی آیت ہے. کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جن ایمان والوں کی نماز میں خشوع ہے. خاشعون کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہیں، پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، اور قرآن فہمی کی دعا ان کو اللہ کے نبی نے دی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خاشعون کا معنی یہ ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا. یہ جھک جھک کے نماز پڑھیں اور دائیں اور بائیں جانب توجہ نہ کریں. ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں رفع الیدین بھی نہ کرے. اسے خشوع والا کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھ میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. چونکہ قرآن میں آ گیا ہے تو تجھے قرآن کو مان لینا چاہیے. ہم رفع الیدین نہیں کرتے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ پیغمبر کے صحابی ہیں. جب قرآن کی تفسیر پیغمبر کا صحابی کرتا ہے تو امام حاکم نے ضابطہ دیا ہے. امام حاکم فرماتے ہیں بڑا عجیب ضابطہ، توجہ رکھنا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند. کہ جو تفسیر صحابی کرتا ہے وہ تفسیر میں در حقیقت حدیث مسند ہوتی ہے. کیوں؟ صحابی نے قرآن نبی سے سمجھا ہے، اپنی طرف سے تو بیان نہیں کرتا. میں بتانے لگا تھا کہ دیکھ فقیہ معنی کیسے کرتا ہے. جب قرآن میں آ گیا نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ہم بھی قرآن سے پیش کریں گے رفع الیدین کرنا چاہیے. میں نے کہا پیش کر دو. کہتا قرآن کریم میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو زینت کو لے لیا کرو، زینت اختیار کیا کرو. اور زینت کا ایک معنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا ہے، اس سے مراد رفع الیدین کرنا ہے. ایک صحابی کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا، دوسرا کہتا ہے رفع الیدین کرنا ہے. تو دیکھو میں نے بھی تو قرآن کو ثابت کیا. میں نے کہا نا تیرا موقف ثابت نہیں ہوتا. ذرا بات کو سمجھنا. ہمارے یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں اندر اور ایک کو کہتے ہیں پاس. ابھی دیکھو آپ کے جلسہ شروع ہے اور مسجد کے اندر بیان ہو رہا ہے. اب پوچھیں گے لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں. اور یہ فلاں بندہ کہاں بیٹھا ہے؟ کہتے ہیں وہ مسجد کے پاس بیٹھا ہے. تو پاس والے کو اندر تو نہیں کہتے نا. جسے تم نے میں اور اندر کہا اسے عربی میں فی کہتے ہیں، اور جسے تم پاس کہتے ہو اسے عربی میں اندا کہتے ہیں. پاس کا معنی سمجھئے، یہ پاس اور فیر والا پاس نہیں. پاس تو معنی اندر اور باہر والا پاس. یہ پاس توجہ، اگر میں ہو اس کو عربی زبان میں بولو نفیر، اور اگر پاس ہو تو عربی زبان میں اندا. میں نے کہا میری دلیل بھی سننا اپنی بھی سننا. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم، بولو الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ارے خشوع نماز میں کامیاب کون ہیں؟ جو نماز میں خشوع کریں. اور اس کا معنی کیا بیان کیا؟ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین نہ کرے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد،
مسجد سے مراد صلاۃ ہے. خذوا زینتکم مسجد کا معنی یا نماز ہے. خذوا زینتکم عند کل صلاۃ کہ تم نماز کے وقت رفع الیدین نماز کی زینت کو لے لیا کرو. میں نے کہا رفع الیدین جو میں ہے ایک وہ جو پاس ہے نماز میں رفع الیدین کو جب نماز شروع کرتے ہیں یہ بھی رفع الیدین ہے. نمبر 2 رکوع میں گیا یہ بھی رفع الیدین. رکوع سے اٹھا ہے تو یہ بھی رفع الیدین. تیسری رکعت سے اٹھا تو یہ بھی رفع الیدین. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جو رفع الیدین میں نہیں کرتا وہ نماز میں ہے اور جو میں کرتا ہوں وہ پاس ہے. جو نہیں کرتا وہ بولو نا جو نہیں کرتا وہ میں ہے اور جو کرتا ہوں وہ پاس ہے. عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں نہیں کرنا میں نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر نے کہا اندہ جو پاس ہے وہ کرنا ہے. پاس والا میں کرتا ہوں میں والا نہیں کرتا. یہ آیت بھی میری دلیل ہے وہ آیت بھی میری دلیل ہے. یہ دونوں آیتیں تو میرے عمل پر دلیل ہے تیرے عمل پر کیسے ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو جی پھر سوال تو جی تم تو میں بھی کرتے ہو اندر بھی کرتے ہو. میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتا جب تم وتر کی نماز پڑھتے ہو تو دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے اللہ اکبر تو تم نے تو نماز کے اندر بھی کر لیا. اور جب یہ عید کی نماز آتی ہے تو تم 6 تکبیرات جب پڑھتے ہو تو 6 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین بھی تو کرتے ہو نا. تم نے اندر بھی کر لیا. میں نے کہا نہیں توجہ بات کو سمجھنا. قرآن کریم کی آیت میں اس کا جواب موجود ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری تم نے نماز پڑھنی ہے میرے ذکر کے لیے. پتہ یہ چلا کہ نماز کا ہر وہ عمل جس کے ساتھ خدا کا ذکر ملا ہو اسے نماز کہیں گے اور جو ساتھ ذکر نہ ملا ہو اسے نماز نہیں کہیں گے. اسے مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو عمل مقرون بھی ذکر ہوگا وہ تو نماز بنے گا جو مقرون بھی ذکر نہیں ہوگا وہ نماز نہیں بنے گا. جو ذکر کے ساتھ ملا ہے وہ نماز ہے جو ذکر کے ساتھ نہیں ملا وہ نماز نہیں ہے. تو اللہ قرآن میں جو فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری نماز کا مقصد تو ذکر ہے. میں نے کہا شروع میں ہم نے ہاتھ اٹھایا ادھر دیکھنا ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر تو ہم نے ہاتھ اٹھائے عمل کیا اور ساتھ خدا کا ذکر بھی کر دیا تو یہ رفع الیدین ذکر بنا ہے. جب ہم نے ہاتھ یہاں باندھے تو ساتھ ہم نے سبحانک اللہم و بحمدک ہم نے یہ بھی پڑھ دیا ہے تو یہ بھی ذکر بنا. پھر جب ہم رکوع میں جانے لگے تو پھر ہم نے اللہ اکبر کہا. رکوع میں جانا عمل تھا ساتھ اللہ اکبر کہا تو یہ ذکر بنا ہے. پھر جب اٹھنے لگے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا اٹھنا بھی ذکر بنا ہے. پھر سجدے جانے لگے اللہ اکبر کہا سجدے میں جانا بھی ذکر بنا ہے. میں نے کہا میرے تو ہر عمل پہ رفع الیدین پہ بھی ذکر موجود ہے. جب ہم دعائے قنوت پڑھنے لگے ہم نے اللہ اکبر کہا تو ساتھ ہاتھ اٹھا لیے ہیں. ہمارا ہاتھ اٹھانا یہ بھی ذکر ہے. اور جب عیدین کے دن ہم پہلی عید میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں. اور جب دوسری رکعت میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر بھی کہتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں حنفی اور سنی جہاں جہاں پہ رفع الیدین کرتا ہے وہاں اللہ اکبر بھی کہتا ہے تو میرا رفع الیدین تو ذکر ہے لیکن جو تو نے کیا اس میں تو ذکر نہیں ہے. جب تو رکوع میں جانے لگا تو رکوع میں جا رہا ہے ساتھ اللہ اکبر بھی کہتا ہے. یہ اللہ اکبر کہنا تو رکوع کے لیے ہے. جو ساتھ تو نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ تو بغیر ذکر کے ہے. جب تو اٹھنے لگا تو نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا یہ سمع اللہ کہنا یہ تو اٹھنے کے لیے ہے اور ہاتھ اٹھانا یہ بغیر ذکر کے ہے. تو میرا رفع الیدین ذکر والا ہے جو نماز کا حصہ ہے. تیرا بغیر ذکر کے ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے. جو نماز کا حصہ اگر دنیا چاہیے تو پھر انجینئر اگر دین چاہیے تو فقیہ ہے. دین چاہیے تو پھر اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فقیہ سے شیطان اتنا ڈرتا ہے جتنا 1000 عابد سے بھی نہیں ڈرتا. جتنا 1000 عابد سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ فقیہ نے مرض کا علاج کر کے علاج کر دینا ہے نا. وہ مرض کا علاج تلاش کرے گا اور علاج کر دے گا. عابد مرض کا علاج نہیں کرے گا. عابد ہو سکتا ہے علاج نہ کر سکے. تو جتنا فقیہ سے شیطان ڈرتا ہے ایک توجہ رکھنا جتنا فقیہ سے شیطان ڈرتا ہے 1000 عابد سے بھی نہیں ڈرتا. میں نے عنوان کیا سمجھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ میں دنیا بھی بہتر عطا فرما اللہ میں آخرت بھی بہتر عطا فرما. اگر دنیا بہتر چاہیے تو پھر انجینئر پہ اعتماد کرنا ہے اور اگر دین بہتر چاہیے تو پھر اعتماد بولو اعتماد پھر
फकी पे करना है। मैं एक जुमला कहने लगा, मैंने कहा था इंजीनियर किसे, जिसे इंजीनियर माने, डॉक्टर कौन है जिसे डॉक्टर माने, वकील कौन है जिसे वकील माने, तो फिर मैं कहूंगा फकी कौन है जिसे फुकहा माने। मैंने बात की है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु की। तवज्जो, मैं रजी अल्लाह अन्हु कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मैंने इस पे तुझे दलील देनी है, मेरी तरदीद न करना, जरा मेरी दलील की तरदीद करना ना, ताकि मुझे पता चले तो मुखालफत किसकी करता है। इमाम आजम अबू हनीफा मैंने फकी माना है, क्यों, इनको फुकहा ने माना। इमाम मालिक फरमाने लगे रअयतु रजुलन लौ कल्लम फ़ियाद सारिया अन यजालहा ज़हबा लक़ामा बिहुज्जतिही। मैंने एक शख्स को देखा, अगर ये लक्कड़ के सतून को दलील से वसूलने को साबित करना चाहे तो कर सकता है, इसे अबू हनीफा कहते हैं। इमाम शाफी ने फरमाया, इमाम शाफी ने मन अरादा अन यारिफुल फ़िक़्ह फलयल्ज़म अबा हनीफा व सहाबहु फ़इन्न नास यारुन अलैहि फिल फ़िक़्ह। जो शख्स ये चाहे मैं दीन की समझ हासिल करूं, इमाम अबू हनीफा उनके शागिर्दों के पास बैठे, क्योंकि फिक़्ह में बाकी ऐसे जैसे औलाद है, अबू हनीफा ऐसे जैसे बाप है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया सुबहानल्लाह मिनल इल्म व ज़ुहद वल वरअ बिमहल्लिन ला युदरिकु अहद। इमाम अबू हनीफा इल्म अमल को उस मकाम तक पहुंचा है जहां तक सहाबा के बाद कोई नहीं पहुंचा। जिसे हमने फकी माना उसे फुकहा ने माना है, उसे फुकहा ने। मैंने क्या कहा था, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु कहा ना, मैंने क्यों कहा, मुझ पे एतराज नहीं करना, जो मैं दलील देने लगा हूं ना, जरा मेरे दलील पे एतराज करना। लोग कहते हैं मक्का, लोग कहते हैं मदीना, मैं दलील मदीने वाली देने लगा हूं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में बैठा था, एक लड़के का फोन आया, मौलाना साहब कहाँ बैठे हैं। मैंने कहा मस्जिद नबी में तुम दाखिल हो। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, मस्जिद नबी का ये पुराना तुर्की है, नबी पाक सल्लम का यहाँ पे मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लम का रोजा है, आगे फिर ये खाली जगह है, 1 2 3 4 ये छतरियां लगी हैं। मैंने कहा 2 छतरियों के पीछे फिर बरामदा है, मैं उस बरामदे के पहले सतून के पीछे में नीचे बैठूं। आ गया मुझे मिलने के लिए, कहते यहाँ क्यों बैठे हैं। मैंने कहा दिखाऊं या बताऊं, नहीं समझे, दिखाऊं या, मैंने कहा जी दिखाएं। बताऊं का माना तो दलील है ना, वो तो तुझे समझ आनी नहीं है, और दिखाऊं का माना मुशाहदा है ना, वो तो तू देख लेगा। मैंने कहा दिखाऊं, कहते जी दिखाएं। मैंने कहा ये क्या है, कहते जी रोजा। मैंने कहा इसके अंदर कौन है, कहते नबी पाक सल्लम अबू बकर उमर। मैंने कहा हुजूर इसके अंदर है ना, कहते जी हाँ। मैंने कहा मस्जिद के शेर में खड़ा हो जा, जरा ऊपर देखना ये क्या लिखा है, कहते अबू बकर। मैंने कहा इधर, कहते उमर। मैंने कहा फिर इधर, कहते उस्मान। मैंने कहा इधर पढ़ता जा, कहते अली। मैंने कहा इधर, कहते अब्बास। मैंने कहा इधर, कहते हसन हुसैन। मैंने कहा जरा पीछे आ, ये ऊपर सतून पे देख क्या लिखा है, कहते नुमान बिन साबित। क्या लिखा है, नुमान बिन, बोलो कहाँ लिखा है, बोलो ना। तो इमाम अबू हनीफा ने अगर दीन में फितना डाला था तो मदीने वालों ने वहां नाम लिखा क्यों है, कहता मदीने वाले उनको नहीं मानते। क्या लिखा है, नुमान बिन। मैंने कहा समझ आई क्यों बैठूं, कहता नहीं। मैंने कहा मेरा मौक़िफ़ ये है, खुदा ने इल्म अमल रोज़े वाले को दिया, रोज़े वाले ने इल्म अमल इन सहाबा को दिया, इन्होंने इल्म अमल इमाम अबू हनीफा को दिया, उन्होंने इल्म अमल हमें दिया। मैं यहाँ बैठो था कि सबको मानूं तो सबको देखो। और जो मैं रज़ी अल्लाह अन्हु कहा ना, आप जाकर देखना कि मेरा खुला तुम्हें चैलेंज है, वहां लिखा है नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या लिखा है, नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। आगे लिखा है मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु। आगे लिखा है अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु। आगे लिखा है मोहम्मद बिन इदरीस रज़ी अल्लाह अन्हु। इस तरतीब से 4 नाम लिखे हैं और चारों में रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने कहा देख नाम भी लिखा है और रज़ी अल्लाह अन्हु भी लिखा है। मैंने कहा मदीने वालों की मुखालफत करना हमारी क्यों करता है, रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा है, एतराज हमारे ऊपर करता है। नुमान बिन साबित उन्होंने लिखा है, एतराज हमारे ऊपर करता है। अगर तुम्हारे किसी आलिम का नाम वहां दर्ज है तुम भी बता दो, मेरे इमाम का नाम दर्ज है, मैंने बता दिया। बात समझ आ रही है। तो मेरे बयान का पूरा खुलासा क्या है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना या फिल आखिरते हसना वक़िना अज़ाबन नार। अगर दुनिया बेहतर चाहिए एतमाद इंजीनियर पे करो, और अगर दीन बेहतर चाहिए तो एतमाद फकीह पे करो। अल्लाह हमें
دنیاوی امور میں انجینئر پر اعتماد کی توفیق دے، اللہ دینی امور میں فقیہ پر اعتماد کی توفیق دے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے، ہماری آخرت بھی بہتر بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی میری آپ سے گزارش ہے، لائن جزاک۔ کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ تراویح 8 بھی ثابت ہے، کوئی 8 پڑھے چاہے 20 پڑھے، بالکل غلط ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میں نے خود تراویح پڑھی ہیں، حرم میں نے دیکھا ہے، مولانا بالکل 8 کے قائل نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا ہے جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض روایات میں 8 بھی ہیں، بعض روایات میں 20 بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 8 بھی پڑھے اور 20 بھی پڑھے، توجہ رکھنا، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے پر کئی روایتیں آ جائیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ نے کن روایات کو لیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں باب اللحم سید للمحرم کے تحت، باب من لا یقطع الصلاۃ شیء کے تحت۔ اب جواب سنیں نا، کیا فرماتے ہیں؟ اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل باصحابہ بعدہ۔ اگر نبی سے 2 روایتیں آ جائیں تو دیکھیں گے صحابہ نے عمل کس پہ کیا تھا۔ جس کو صحابہ لیں ہم لے لیتے ہیں، جس کو چھوڑے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ روایت کا جانا کافی نہیں ہے، ساتھ صحابہ کا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جتنے آپ نے مسئلے پوچھے نا، حق مہر کتنا ہے، کتنا دینا ہے، کس کا کتنا تھا، یہ دارالفتاء سے پوچھنا۔ جو بندہ جس مسئلے کے لیے آتا ہے اس سے وہ مسئلے پوچھا کرو، حق مہر کتنا ہے، کتنا دینا ہے، یہ دارالفتاء والے بتا لیں گے کہ نہیں؟ یہ مسئلے ان سے پوچھ لو، جہے مسئلے وہ تو نہیں لبتے نا، وہ تو اندر سنا سے میں اتنا لمبا صبر جنہیں مسئلے سے کیتا ہے نا، وہ پوچھو میرے کو۔ غیر مقلدین کے نزدیک قربانی 4 دن کی جا سکتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا سے فارغ ہونے کے بعد، ہماری باہر یہاں کتابیں موجود ہیں، سٹال پہ کتابیں ہیں، لٹریچر آپ اس کو لے لیں، اس میں مختلف کتابیں ہیں، توجہ رکھیں۔ ہمارے پوسٹر ہیں، نماز میں رفع دین نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، توجہ رکھنا، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل، 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ میں علماء سے کہوں گا یہ پوسٹر خریدیں اور اپنی مساجد میں آپ ان کو باقاعدہ کور کرا کر نا، پلاسٹک کے یا شیشے کے فریم میں اس کو اپنی مساجد پہ لگائیں، تاکہ آپ کی مسجد میں اپنے دلائل آئیں۔ ظلم ہم کرتے ہیں، ہم اپنی عوام کو اپنے دلائل نہیں دیتے، قصور عوام کا نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے نا۔ جو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پوسٹر لیں اور لگا لیں، توجہ رکھیں۔ اور اگر آپ کوئی کتاب نہ لینا چاہیں نا، تو میں 2 کتابیں بطور خاص کہتا ہوں، آپ دعا کے بعد خرید لیں۔ نمبر 1 کتاب نماز اہل سنت والجماعت، کیا نام ہے؟ نماز اہل سنت والجماعت۔ اپنی نماز پہ حدیث اور دلائل موجود ہیں، وہ کتاب ہر ساتھی ضرور لے۔ نمبر 2 فضائل و مسائل قربانی۔ ابھی جو قربان، میں اس کا جواب تو دوں گا، جو کہ چٹ آ گئی ہے نا، میں جواب دوں گا۔ آپ ایسا کریں، اس موضوع پر ہمارے دلائل موجود ہیں کہ اونٹ میں حصے کتنے ہیں، قربانی کتنے دن ہوتی ہے، توجہ رکھیں، اور قربانی میں کون سا جانور ہوتا ہے، اعتبار عمر کا ہے، یہ 2 دانت کا ہے، یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ 10 روپے قیمت ہے، مہنگا نہیں ہے۔ تو نماز اہل سنت اور فضائل و مسائل قربانی آپ تمام حباب لینے گے نا بھی انشاءاللہ۔ میں مشورہ دوں گا، جو آپ نے ماننا نہیں ہے، ہم تو کہ بھی آپ 5-5 10 خریدو پمفلٹ اور اپنے علاقوں میں جا کے فری تقسیم کراؤ، تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اہتمام کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اب جو چٹے ہیں مجھے دے دیں، جب میں جواب شروع کر دوں پھر چٹے نہ دیں، ورنہ تو میں اشاعت کسی میں لگا رہوں گا۔ جب آگے رب اس کو سنتے جائیں، جو دینی ہے ساری اکٹھی ہے، جب میں جواب شروع کر دوں نا پھر چٹے نہ دیں۔ لو بھائی آج جتنی چاہو لکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شرط ہے کہ چٹ میرے موضوع کی مناسبت سے ہو۔ بعض لوگ نا چٹا سجے کھبے لکھ، میں 10 کا کیوں لکھ دے، لے آؤ بھی لے آؤ، شاباش۔ شروع کر دیں، اب توجہ رکھو، بھی شروع کریں۔ اب ادھر دیکھو، اب سنتے جاؤ، چٹوں کے جواب سنو۔ چٹ نمبر، کیا عورت مسجد جا سکتی ہے؟ میں نے اس پر آپ کو حدیث سنا دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہی پوچھنا جا سکتی ہے کہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا فقہا سے تعلق نہیں ہے۔ ابن المنذر نے کتاب الاجماع میں لکھا ہے
اجمعوا علی ان حکم الجوامی سے حکم البقر، پوری امت کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، اور اجماع دلیل شرعی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، گائے کا وہی حکم ہے بھینس کا جو گائے کا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں ہے، فرماتے انما یہ بقر کلھا، گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے، یہ خود فرماتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، امت کا اجماع ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھوڑے کی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد نمبر 2۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرغے کی قربانی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد نمبر 4۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرغا نہ ہو تو مرغی کے انڈے کی بھی جائز ہے۔ جو بھینس کی ناجائز کہتے ہیں وہ جس کی جائز کہتے ہیں وہ بھی بتاؤ۔ آپ سردیوں میں انڈے خوب کھاؤ، آملیٹ بناؤ اور کھاؤ، اور ان کے چھلکے رکھتے رہو، اور مہینے کے بعد جماعت دعویٰ کو فون کر کے بھی کھلا کے لے جاؤ۔ اب جو بھینس کی قربانی کو جائز نہیں کہتے، توجہ، جو بھینس کی قربانی کو جائز نہیں کہتے نا، میں نے کہا تھا نا چٹے ذرا سوچ سمجھ کے جب دو گے نا پھر آپ نے جواب سننے ہیں۔ میں نے تو ایسی بات پورے بیان میں کوئی نہیں کی، جب آپ نے دینی ہے چٹے پھر آپ نے جواب بھی سننے۔ فتاوی نصیریہ میں غیر مقلدین کے سب سے عالم، بڑے عالم شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی جائز ہے نا اس کے سارے اعضاء کھانے جائز ہیں، سارے اعضاء، پورا جانور حلال ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 7 اعضاء کھانا مکروہ ہے۔ نبی پاک حضرت مجاہد نے خود فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرہ من الشاۃ سبعا، حضور نے 7 اعضاء کو ناپسند فرمایا ہے۔ 7 اعضاء، الدمہ، یہ گردن کو جب کاٹتے ہیں تو خون جو بہتا ہے، دم مسفوح، یہ بھی مکروہ ہے، ناپسند فرمایا۔ الدمہ حضور نے ناپسند فرمایا۔ نمبر 2 بس ذکر، حضور نے ناپسند فرمایا نر جانور کی پیشاب کی جگہ، حضور نے ناپسند فرمایا۔ والحیاء، مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ ناپسند فرمایا اس کو۔ اسی طرح لک والغدہ، غدود حرام موس کو ناپسند فرمایا۔ والانثیین، خصیتین کو ناپسند فرمایا ہے۔ اسی طرح والمرارۃ والمثانہ، مثانہ اور پتے کو ناپسند فرمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں سارے اعضاء حلال ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل سمجھنا، کہتے ہیں جس حدیث سے مکروہ ہونا ثابت ہے وہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، اصلی مند ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری طبیعت پسند نہیں کرتی، کہتے ہیں طبیعت کون سی دلیل شرعی ہے؟ اس پر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ قربانی کو بکرا ذبح کریں، سارا خود کھا لیں، یہ 7 اعضاء پیک کر کے رکھ لیں، جماعت الدعوہ کے دفتر بھیج دیں۔ بھئی جانور کا گوشت ضائع تو نہیں نہ کرنا، جو ہم کھا سکتے ہم کھائیں، جو نہیں کھا سکتے ان کو دے، جو ہمارے حلال ہے ہم کھا لیں، جو ان کے حلال ہے وہ کھا لیں، تو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے نا جانور۔ آپ ذرا تھوڑا سا عمل کریں پھر ان کا دماغ ٹھیک ہوگا۔ جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے نا، ان نے آپ کو خراب کرتے رہنا ہے۔ ہمیں ساتھی کہتے ہیں جی ساڑھے کو سوال کر دینے، میں کہ ساڑھے نسخت عمل کرو، سوال چڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا اس پینڈ نہ ہو، یہ تو جانور دے بچے گوشت سانو دیں دیں، یہ دے انڈے دیے کھلنا سان دیں دیں۔ اہل حدیث بھینس کی قربانی میں نے بتا دی اس کا مسئلہ۔ غیر مقلد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیوں چڑھتے ہیں؟ بھئی کیوں چڑھتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان ایک فقیر سے جتنا ڈرتا ہے اتنا 1000 عابد سے نہیں ڈرتا، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چلتا، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ وہ کیوں ڈرتے ہیں یہ ان سے پوچھو، ہمیں نہیں پتا۔ صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں؟ صحابہ کا عمل حجت ہے، کیوں حجت نہیں ہے؟ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ 4 ماہ یا چلہ یا 3 دن، اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ بالکل دلیل ہے، 4 ماہ کی بھی ہے، چلے کی بھی ہے، 3 دن کی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بغیر شوہر کے کتنی دیر تک عورت برداشت کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 ماہ۔ حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جتنے مجاہد گئے ہیں اور شادی شدہ ہیں تو 4 ماہ کے بعد واپس آ جایا کریں، دیکھو 4 ماہ کی دلیل ہے۔ اور کہتے ہیں 1 چلہ۔ حضرت عمر نے پوچھا، ایک شخص واپس آیا، فرمایا کم رابط تھا، کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو؟ کہا جی میں نے 30 دن۔ فرمایا ارجع جا 40 دن پورے کر کرا۔ حضرت عمر نے لگوائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، 30 دن تھے، خدا نے 10 دن اور کر چلہ پورا کروایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے چلہ لگوایا ہے، ہم لگوا لے تو کیا حرج کی بات ہے؟ نبی چلہ لگائے تو ٹھیک ہے، اور ہم لگائے تو گناہ ہے، بات سمجھیں۔
اسی طرح 3 دن بھی ثابت ہے، 3 دن بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اجر دیتے ہیں، تو جو مہینے میں 3 دن خدا کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کو پوری زندگی دین پر اجر کرنے کا، عمل کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تو دلیل موجود ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا نا، فقیہ دین کو سمجھتا ہے، فقیہ کا دشمن دین کو نہیں سمجھتا، تو دشمن کیسے دین کو سمجھے گا؟ غیر مقلد یہاں قربانی 4 دن کی جا سکتی ہے۔ غیر مقلدین کی دلیل یہ ہے، حدیث مبارک ہے ایام التشریق کلھا ذبح، کہ جتنے ایام تشریق ہے نا جس میں نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ ان سے پوچھو بھی اگر قربانی کے دن ہیں اور کوئی یہ 10 11 12 13 تو نہیں ہے نا، ایام تشریق کب شروع ہوتے ہیں؟ 9 کو، 9 10 11 12 13 کو، پھر 13 کو کرتے ہو تو 9 کو بھی کر لیا کرو، وہ بھی تو ایام تشریق ہے نا۔ یہ 9 کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے 9 کو نہیں کرتے کیونکہ اور حدیثوں سے نفی ثابت ہے۔ ہم نے کہنے کہ ہم 13 کو نہیں کرتے کیونکہ اور حدیثوں سے 13 کی نفی ثابت ہے۔ غیر مقلد عمر کے نام پر مسجد مدرسہ کیوں نہیں بناتے؟ میں نے بتا تو دیا ہے۔ کوفے کے شہر سے کیوں نفرت ہے؟ کہ کوفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا کا حکم دیا ہے، حضرت سعد نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ کوفے سے بھی نفرت اس لیے ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بنایا تھا اور وہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ جو ختم دلاتے ہیں ان کو بدعتی کہتے ہیں، بدعت کی وضاحت فرمائے نا۔ آج جنہ دی باری انہوں نے چلن دی چٹا جو کئی دن نا ساڑی جان چھوٹے، میں کہ تھوڑی باری ہے اگلی باری ختم دے۔ امام صاحب حق پر تھے یزید حضرت حسین، حق پر تھے، سوچنے کی بات ہے یزید کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کیا نسبت ہے؟ جنازے کے بعد دعا، یہ پھر صحیح انشاءاللہ۔ آج یہ دیواری دیوبندی ختم کیوں نہیں دیتے؟ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے بتایا نا بھینس کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی بھی جائز ہے۔ میں قصور گیا تو ایک بندے نے کہا جی اہل حدیث کہتے ہیں کٹے قربانی نہیں دینی چاہیے۔ میں کہا کٹے کا دل نہیں کرتا، کٹا قربانی تو لگے۔ داڑھی کہاں تک رکھی جا سکتی ہے؟ داڑھی صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو حدیث کے راوی ہیں، کہ امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیته فما فضل اخذه۔ عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی کو جو مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے بڑی ہوتی اس کو تراش دیتے تھے، تو اس لیے مٹھی داڑھی اور مٹھی کے بعد تراش دینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اور خود مٹھی سے زائد داڑھی چاروں طرف ٹھیک کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، حضرت عمر سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے صلاۃ و سلام۔ یہ پھر سے عورت مسجد میں نہیں جائے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مولانا صاحب آپ نے 6 سال جیل میں رہے، وجہ کیا ہے؟ جیل والے کام کری پھر جیل میں جانا پینا، وجہ کی خوشی والی گل ہے جی۔ غیر مقلد عصر کی نماز جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کال پہ ہی جلدی پڑھیں گے، اسی وقت دن عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں۔ غیر مقلد سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے؟ ٹوپی رکھتے ہیں عقل کی حفاظت کے لیے، انہوں نے عقل نہیں اس لیے ٹوپی بھی نہیں رکھتے۔ عقل ہوگی تو حفاظت ٹوپی بھی رکھیں گے۔ قرآن تراویح 8 ہے یا 20 تراویح بالکل 20 ہے، اور اس میں امت کا اجماع ہے اور صحابہ ثابت ہے، اس پر پورا پوسٹر موجود ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ دیوبندی کہتے ہیں نبی حاضر نادر فہم سے 3 طلاق کے بارے میں دلیل دے مہربانی ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی ہے طلاق مرتان کے بعد فإن طلق فلا تحل له۔ بخاری میں 5 روایت اس پر موجود ہیں کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ 3 طلاق ایک ہونے کا نظریہ یا شیعہ کا ہے اور یا مرزائیوں کا ہے۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں 3 طلاق ایک کہنا شیعوں کا نظریہ ہے اور مرزائیوں کا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ قرآن حدیث اجماع امت سے ثابت ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ حضرت کاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا غیر مقلدین کے ساتھ اور 3 طلاق پر تھا۔ ان کی عادت ہے کہ مناظرہ رکھتے بھی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے میاں چنو کی طرح پولیس کو درخواست دے کے جان بھی چھڑا لیتے ہیں۔ آپ کیلے میں نا پہلے اشتہار بھی چھاپڑ گے پھر پولیس کو بھی ٹر جان گے، ادھر سے مناظرہ بھی رکھا اور ساتھ پولیس کو فون بھی کر دیا۔ SHO آ گیا تو اس نے کہا مولانا صاحب میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا۔ مولانا کاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ افسر ہیں، ہم مناظرہ کرتے ہیں، آپ ثالث بن جائے اور آپ فیصلہ کر دیں۔ اس نے کہا نہیں میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا۔ مولانا فرمایا میں اتنا لمبا سفر کیا ہے، مناظرہ تو ہو جانا چاہیے۔ اس نے کہا اگر تم نے مناظرہ کیا میں جوتے مار کے تمہیں مناظرہ رکوا دوں گا۔ مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمان لگے SHO صاحب اب آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، مجھے آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے، آپ مجھے بھی جوتے ماریں، اس کو بھی جوتے ماریں، مجھے اور 3 جوتے ہم دونوں کو ماریں،
مجھے جب 3 مارے نا تو پھر 3 کہنا، اس کو 3 مارے تو 1 کہنا، میرے 3 مار تینوں 9 مار۔ اس نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا یہ مسئلے میں سمجھ نہیں آ رہا، میری دلیل سے سمجھ نہیں آئے گا، تیرے جوتوں سمجھ آ جائے گا۔ سر دون 3 مار، ڈر سمجھ آ گئی؟ ہم دونوں کو 3 مار، میرے 3 جانتے 3 کہنا، اس کے 3 جائے تو 1 کہنا۔ اس نے کہا جی مور صاحب کو گالے پھر میں نے سمجھا رہا۔ دریلوی نہ بھی 11ویں 11ویں دے پھر آج جنہوں نے بھائی بندہ دی امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے، نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں۔ فجر مغرب عشاء کو جہری نماز کہتے ہیں، قرآن اونچا پڑھا جاتا ہے۔ ظہر عصر کو سری کہتے ہیں، قرآن آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ اور جہری اور سری دونوں میں قرآن نہ پڑھنا، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن کریم نے کہا۔ امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس علی ان نزلت فی الصلاۃ، پوری امت کا اجماع ہے، یہ آیت نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم پیچھے سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ دلیل سمجھنا، سنا کرو اور توجہ رکھنا۔ یہ اور چپ رہو کیوں فرمایا؟ بھائی سننے والا وہی ہوتا ہے جو چپ رہے، جو چپ نہ رہے اس کو تو سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا سنا کرو تو چپ رہنا اس کے اندر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پھر دوبارہ کیوں فرمایا چپ رہو؟ صاحب مدارک نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ نمازیں 2 قسم کی ہیں۔ جب جہری نماز میں امام اونچی آواز سے قرات کرے نا تو پھر فرمایا فاستمعوا لہ، قرآن سنا کرو۔ اور جب امام ظہر عصر میں آہستہ قرات کرے نا، اب تم قرآن سن تو نہیں سکتے نا، حکم دیا وانصتوا، اور چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ چپ تم نے، نمازیں 2 قسم کی تھی تو آیتیں دونوں طرح کی آ گئی ہیں۔ سننا بھی ہے جب آواز آئے، اور جب آواز نہیں تو پھر امام جمعے کے دن خطبہ پڑھے، آواز آ رہی ہو تو سنتے رہیں، اور جب آواز نہ ہو تو پھر گپے مارتے رہیں۔ کوئی باہر آواز نہیں تو گپے مارے، پھر بھی چپ رہے۔ آواز آ جائے تو سنیں، نہ آواز آئے تو پھر چپ، آپ نے پھر بھی رہنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے تراویح اور وتر کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے بتایا نا کہ امت کا اجماع بھی ہے اور حدیث و ثابت بھی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاریخ جرجان میں عبداللہ بن عباس سے، اور مصنف ابن ابی شیبہ عبداللہ بن عباس سے۔ یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، مدینہ منورہ سے چھپی ہے، 22 جلدوں میں پاکستان مل جاتی ہے۔ اور جابر بن عبداللہ سے تاریخ جرجان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ یہ 20 رکعت پڑھنا نبی پاک کا عمل ہے، صرف صحابہ کا نہیں ہے۔ مرغی یا انڈے کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس بارے وضاحت فرمائیں۔ میں نے کہا غیر مقلد دے سکتا ہے، اور ہم تو بھائی بکرا اور بکری اس کی قربانی دیتے ہیں، اس سے نیچے قربانی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ان نے دلیل کیا دی ہے؟ انڈے کی دلیل بھی سر سن لیں۔ فتاوی استاریہ میں ہے، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا جی مرغی قربانی دے سکتے ہیں؟ نہ، بکرا بہت مہنگا ہے، اب بتاؤ کیا کریں؟ کہتے دین میں بہت آسانی ہے، بکرا نہیں ہو سکتا تو مرغا دے لو۔ پھر ساتھ مسئلہ بیان کیا، نہیں اگر مرغے کی گنجائش نہ ہو تو انڈا دے لو۔ حدیث کیا ہے؟ دلیل سنو۔ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن آدمی آئے جمعہ پڑھنے کے لیے امام کے خطبے سے پہلے، جو سب سے پہلے آئے اس کو گائے قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو سب سے آخر میں اس کو انڈا قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کہتا ہے دیکھو حدیث قربانی ثابت نہیں ہوگی۔ نہ قیاس منت امام علی رحمۃ اللہ علیہ منن، اور منن نے انڈیا کی قربانی بھی شروع کرا دیں۔ آپ غیر مقلدین کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ بھئی مجھے تو مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے شاگرد اب بہت زیادہ ہیں۔ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے شاگرد بہت ہیں۔ ہاں کبھی آفت سعید صاحب کا دل کرے تو پھر میں تیار ہوں، صحیح ہے نا بھائی؟ آفت سعید کا دل کرے تو میں تیار ہوں، ساجد مید کا دل کرے تو میں تیار ہوں۔ تو یہ تسی گھڑی گھڑی کتیا کرنی ہے، وہ دس میرے شاگرد کافی نے اپنا شوق پورا کر لو۔ غیر مقلد نہیں، ساڑا لیڈر نہیں ہونا، ساڑا مسجد کا امام آئے گا تو آ جا، میں کہنا گل سمجھ آ رہی؟ ایک مراسی تھا نا، راسی، وہ بادشاہ کی لڑکی کا نام لیتا، بادشاہ دی کڑی، میں اس سے مرنا، اس تو بغیر جی نہیں سکتا۔ وہ کسی آخیا تو مراسی ہیں، بادشاہ کو پتہ لگا کہ وہ جوتیاں گائیں دا، بات سمجھو؟ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں، بادشاہ کو پتہ لگا جوتے تو لگے انہیں، لیکن پتہ تو چلے گا نا وہ بادشاہ دی کڑی دا کے انہوں نے پتہ ہے بھائی کڑ تو پہنی ہے نا، پر پتہ لگیا مناظرہ مولانا کو منع کیتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف ایک منٹ تے آوے کہ جی نے مولانا کو منو چیلنج کیتا ہے، اس لیے میں ان کے چیلنج کے جواب بھی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں نہ بھی ہمارا وہ مسئلہ نہیں کہ ہر کسی کو ٹکراتے رہو نا، بس جو بولتا ہے اس کو بولنے دو۔ ہاں جب آپ کو شوق ہو، ہمارے شاگرد بہت موجود ہیں، اس وقت میرے پاس 85 علماء ہیں جو مناظرے کا سبق پڑھ رہے،
جب آپ بلاؤ گے ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے انشاءاللہ. اور ساڑھا دل ہوئے تو آپ صحیح صاحب لے آؤ تاکہ روز روز کا روڑا مکے نا. گل ٹھیک ہے جی غلط ہے جی. امریکہ والوں نے حافظ سعید کے سر کی قیمت 3 کروڑ لگائی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ سر کی قیمت بھی لگی ہے تو جلسہ کتنے ہوتا ہے اسٹیڈیم میں. لو ملا عمر دیکھو چھپ چھپ کے وقت گزار رہا ہے. توجہ جن کے سر کی قیمت ہے وہ چھپ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگی تھی نا, یاد ہے؟ حضرت ابو بکر کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی تھی تو غاروں میں چھپتے تھے. ملا عمر کی قیمت لگی ہے تو غاروں میں چھپتا ہے. تو جن کے سروں کی قیمت ہو نا وہ غاروں میں چھپتے ہیں, وہ اسٹیڈیم میں جلسے نہیں کرتے. کہ نورا کشتی نہ بیان کرو کہ جب قیمت کی بات ہوئی تھی نا تو پاکستان کے نذیر ناجی اس نے پورا کالم لکھا تھا کہ اس امریکی سفیر سے ملا اور کتنا مال لے کر آیا ہے. یہ سب نورا کشتی ہے قیمت بڑھانے کے لیے. حاملہ عورت کو طلاق دی جائے طلاق ہو جائے گی؟ بالکل طلاق ہو جاتی ہے. عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے گی مرد کے لیے, میں نے ابھی تو حدیث سنائی ہے. اور یہ جو ہے نا عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اور مرد کا ناف کے نیچے, اس پر دلیل امت کا اجماع ہے. کیا دلیل ہے؟ اور اجماع دلیل حدیث سے قوی ہوتی ہے. لیکن آپ حضرات تقلید کی قرآن سے دلیل کیا ہے؟ میں نے تو شروع یہاں سے کیا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر چلا دے. تو کیا جواب ملا؟ صراط الذین انعمت علیہم. نبی کی بات, صحابی کی بات, شہداء کی بات اور ولیوں کی بات. تو ولیوں کی بات کو تقلید نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھ غیر مقلد مجھے کہنے لگا پورے قرآن میں تقلید کا لفظ دکھا دو. میں نے کہا چل تو پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دے. دیکھو کتنی بڑی بات. میں نے کہا پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دے, میں اہل حدیث ہو جانا. کہتے ہیں توحید دا لفظ نہیں معنی دیا نا. میں کہتا تقلید دا لفظ نہیں معنی دیا نا, معنی دیا ہے نا. گل سمجھ آئی؟ تو معنی تو تقلید کا موجود ہے. سنت کا ماخذ حدیث ہے یا عملی تواتر؟ عملی تواتر ہے. سنت ہوتی وہ ہے جس کو امت لے کر چل پڑے, جو نہ چلے اس کو سنت کہتے ہی نہیں. غیروں کے تم حنفی کہلاتے ہو, محمدی کیوں نہیں کہلاتے؟ اس لیے کہ ہم عقل مند ہیں اور عربی جانتے ہیں. تم بیوقوف اور عربی نہیں جانتے, اس لیے خود کو محمدی کہتے ہو. اچھی طرح بات سمجھنا. ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب حنفی ہے یا آپ کا مذہب محمدی ہے. مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ اور منزل کا معنی ہوتا ہے پہنچنے کی جگہ. منزل کا معنی پہنچنے کی. تو جس بندے نے آپ سے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے, وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے یا منزل پوچھتا ہے؟ بولو نا. مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ. تو ہمارا مذہب حنفی کیا مطلب؟ ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے, ہماری منزل رسول اللہ. اور جب تمہارا راستہ ہی حضور ہے تو پھر بتاؤ تمہاری منزل کون سی ہے؟ تو منزل کو راستے کہنا یہ بے ادبوں کا کام ہوتا ہے. ہم راستے کو راستے کہتے ہیں اور منزل کو منزل کہتے ہیں. اور توجہ رکھنا, ہم اپنے امام کو منزل کو راستہ کہتے ہیں, کوفہ کو راستہ کہتے ہیں اور مدینہ کو منزل کہتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی شہر علم کا دروازہ ہے. شہر علم کا دروازہ کوفہ میں اور شہر علم مدینہ میں. ہم مدینہ منزل پہ جاتے ہیں اور دروازے سے گزر کر جاتے ہیں, دروازے سے گزر کر جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ ہی کو کیوں مانتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولا کرو, چاروں کو مانتے ہیں, ان کو بڑا مانتے ہیں. مانتے سب کو, ان کو ذرا ہم بڑا مانتے ہیں. دیکھو تھی بات نہیں ہوتے نا. میں نے کہا جب میں چٹے جواب شروع کر دوں نا پھر چٹے نہ لکھو, پہلے جتنی چاہو تو لکھ لیا کرو. ہے ہر آدمی اہل حدیث کھلوا سکتا ہے, عقل نہ ہو تو کھلوا سکتا ہے, عقل ہو تو نہیں کھلوا سکتا. اچھی طرح بات سمجھیں. اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے محدث. اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کے ماہر کو. یہ میں نہیں کہتا, یہ ان کا زبیر لزئی کہتا ہے, ان کے محققین کہتے ہیں. تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر, تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ اور حدیث کے ماہر کو اہل, یہ ان کے مولوی کہتے ہیں. تو جو حدیث کا ماہر ہو اور کہے جی میں اہل حدیث ہوں, وہ سچا اہل حدیث ہے. اور حدیث کا ماہر نہ ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں, تو وہ ایک حدیث آئے وہ بھی اردو ریتو بیٹھ کے کوئی جی اہل حدیث ہے, یہ جھوٹا ہے. تبلیغ جماعت والے سچے ہیں, یہ بالکل جھوٹے ہیں. کیوں؟ توجہ رکھنا. مسجد میں امام نہیں ہے, نماز کا وقت آ گیا, ہم نے کہا جماعت تک کرا دے. کہا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ قاری صاحب نہیں ہیں؟ کہتا میں تو قاری نہیں ہوں.
پھر آپ نے پگڑی کیوں رکھی ہے، یہ تو آپ نے مٹھی داڑھی کیوں رکھی ہے؟ کہتا جی میں تو 4 ماہ لگا کر آیا تھا، اس لکھے میں قاری تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا جب آپ 4 ماہ کے لیے گئے ہیں تو آپ نے کتنی صورتیں یاد کرائی ہیں؟ کتنی؟ 10 کیوں؟ 11۔ میں وقت لایا، میرے بیٹے چنگی طرح پتا ہے سورت فاتحہ نو سورت نہیں آخ دے، کتنی ہیں صورتاں؟ 11۔ توجہ، 11 صورتیں۔ میں نے کہا تو نے 11 صورتیں حفظ کی ہیں، تو قاری کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا، یہ دیانتدار ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب 11 صورتوں کے حافظ کو قاری نہیں کہتے، قرآن کے ماہر کو قاری کہتے ہیں۔ یہ 11 صورتیں یاد کر کے بھی خود کو قاری نہیں کہتا، تو ادھی حدیث یاد کے خود نو اہل حدیث آخنا ہے، یہ دیانت اور بد دیانتی۔ میں نے بیان کیا وہاں سندھ میں، ایک شخص مجھے کہتا ہے جی مولوی صاحب ملنا صحیح سمجھ نہیں آیا، یہ مجھے آپ کی دلیل صحیح سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے دھوبی۔ میں نے کہا تو شادی کس سے کی ہے؟ کہتا ہے جی نہ۔ میں نے کہا تیری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے بھٹی۔ میں نے کہا شادی کس خاندان سے کی ہے؟ کہتا ہے بھٹی خاندان سے۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تیرے گھر میں تو دھوبن ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں بھٹن ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، دھوبن ہے۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب پٹیاں نہیں ہے۔ میں کہا نہیں تو بھی ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے؟ میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کے کپڑے نہیں دھوتی؟ کہتی ہے دھوتی ہے۔ توجہ رکھیں، میں ہنسانی رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کپڑے دھوتی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ بات سمجھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے جو کپڑا دھوئے اسے دھوبی نہیں کہتے، جس کا کپڑا دھونا پیشہ ہو اسے دھوبی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک حدیث یاد ہو، اہل حدیث نہیں کہتے، حدیث کا ماہر ہو تو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ایسے آگے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی گانٹھ لیتے تھے کہ نہیں؟ بولو نا، کوئی حضور کو موچی کہہ دینا، میں کہوں گا تو کافر ہے، تو نے حضور کی توہین کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا سی لیتے تھے کہ نہیں؟ کیونکہ نا درزی ہو تو میں نے کہا تو بے ایمان ہے، تو نے حضور کی توہین کی ہے۔ پتہ چلا اپنے کپڑے ایک ٹانکا لگانے کا نام درزی نہیں ہوتا، پیشہ ہو تو پھر درزی ہوتا ہے۔ اہل حدیث وہ نہیں جس کو ایک حدیث آ جائے، اہل حدیث وہ جو حدیث کا ماہر ہو۔ میں نے اس لیے کہا حدیث کا ماہر ہو اہل حدیث کے لوائے سچا ہے، حدیث کا ماہر نہ ہو اہل حدیث کے لوائے تو جھوٹا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوڑے نے یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، اس کے خلاف کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، میں بیٹھوں آپ کو جواب دے دوں گا۔ میرے جانے کے بعد نہیں کرنا اسی ایک اور چٹ لکھنی سی، میں تو پھر کھلا موقع دیتا ہے اس طرح اپنا شوق پورا کر لو۔ نہیں اسی نہ شرم کیتا ہے یا کی مہمان دے سی، میں کہ جان تو بعد پھر بے حیا نہ بڑھنا۔ دیکھو میں نے آپ کی ساری چٹوں کا جواب دیا نا، کوئی چٹ چھپائی تو نہیں ہے، اور ہنس ہنس کے دیا ہے، کھل کر دیا ہے۔ ہم آپ کے وکیل ہیں، آپ کے خطیب نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ احباب سے پھر گزارش ہے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، اور سب سے زیادہ میں آپ کا مشکور اس پر ہوں کہ آپ نے میرا بیان مغرب کے بعد کروایا ہے اور میرے ساتھ کوئی خطیب نہیں رکھا۔ میں علماء سے بہت پیار کرتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد بیان ہو، میں 1.5 گھنٹہ بیان کروں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے چٹھوں کا جواب دوں، عشاء تھوڑی سی مؤخر ہو جائے اور قوم کو پورا مسئلہ سمجھ آ جائے بس۔ اور جب 3-4 علماء ہوتے ہیں، عشاء کے بعد لمبا جلسہ ہوتا ہے، آپ بھی تنگ ہوتے ہیں، ہم بھی تنگ ہوتے ہیں، مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے تو بڑی مہربانی کی ہے، میں دیکھ رہا تھا شاید چاول پکائے ہیں، میں نے کہا تو چاول شاول نہ پکایا کرو، شب جمعہ کی طرز پہ چلو، جس نے آنا ہے اپنے گھر سے کھانا کھائے اور بیان سنے، یا بیان سنے اور گھر جا کر کھانا کھائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرز پہ جلسے کراؤ گے نا، ہر مہینے جلسہ ہو، پیسہ ہی نہیں لگتا۔ آپ ایک جلسہ کراتے ہو، آئندہ آدمی 10 سال سوچتا ہے وہ جلسہ کرائیے کہ نہ کرائیے، تو 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 1000 دینے پہ اندر سستے جلسے کراؤ، جیسے ہمارے تبلیغ کا کام ہے۔ کتنا بڑا رائیوٹ کا اجتماع ہوتا ہے، کبھی پریشانی ہوئی ہے اتنا کروڑ روپے لگتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد میری آپ کی گزارش ہے، یہ باہر کتابیں پڑھی ہیں، اس کو آپ ضرور خریدیں، خصوصاً نماز اہل سنت اور فضائل و مسائل قربانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم اب سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، یا اللہ جو جیلوں میں قید ہیں ان کو جیلوں سے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کارا قبول فرما۔ اے اللہ آئندہ ہونے والے ایونٹ کے اجتماع کو شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کے عیوب اور کمزوریوں سے درگزر فرما۔
یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔